اچھا، کورل ڈرا سافٹ ویئر جو ہے وہ بیسیکلی ایک ڈیزائننگ پرپز میں یوز ہونے والا سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو پرنٹ میڈیا کے اندر یوز ہوتے ہیں سافٹ ویئر، جیسے آپ نے بروشر بنانا ہے، کورل کیلنڈر بنانا ہے، وزٹنگ کارڈ بنانا ہے، گریٹنگز بنانی ہے، کمپنی کے پیٹرنز بنانے، کور پیج بنانے، میگزین کا کور پیج بنانا ہے. ٹھیک ہے، ان تمام پرپز کے اندر جو ہے وہ کورل ڈرا سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو سافٹ ویئرس ہیں اس کے اندر فری ہینڈ ہے، اس کے اندر فوٹو شاپ ہے. یہ سارے پرنٹ میڈیا کے سافٹ ویئرس ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں، رائٹ. تو ہم لوگ آج جو ہے وہ بیسیکلی کورل ڈرا کو ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے اور اس میں کون کون سے ٹولس موجود ہیں، کس طرح سے اس پہ کام ہو سکتا ہے. انیشلی جب میں کورل ڈرا کو آن کرنا چاہتا ہوں تو ہم لوگ جاتے ہیں اسٹارٹ، آل پروگرامس، کورل ڈرا 12، اور اس کے اندر کورل ڈرا 12 کے نام سے فائل ہے. اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے اسٹارٹ ہونے پر 6 ڈفرنٹ ٹیبس ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی 6 ڈفرنٹ ونڈوز آتی ہے جس میں سوال کرتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پہلا ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہمیں ایک نیو پیج اوپن کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ہم لوگ نیو یوزر ہیں، آج پہلی دفعہ کام کر رہے ہیں، تو آلویز ہم لوگ نیو پیج یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور اس پہ کام کریں گے. ریسنٹلی یوزڈ یعنی وہ ڈاکیومنٹ جن کو آپ نے ابھی جسٹ بنایا ہے، لاسٹ فائلیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہوں گی ان کی پوری لسٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی. جبکہ اوپن کے فولڈر کے اندر آپ کو اوپن کی لوکیشن پہ لے کے جائے گا، اور کورل کے اندر جو بھی فائلیں آپ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہوں گی، چاہے وہ جبھی بھی بنی ہوئی تھی، اس فولڈر کی لوکیشن تک لے جا کر آپ ان فائلوں کو اوپن کر سکتے ہیں. جبکہ آپ ٹیمپلیٹس یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں. ٹیمپلیٹ بیسیکلی سیمپلز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمپنی کے لیے ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کا جسٹ ایک ٹیمپلیٹ دکھانا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کیا چیز بنانے والے ہیں. پتہ چلا جی پوری ویب سائٹ آپ نے تیار کر دی اور پھر آپ پارٹی کو دکھا رہے ہیں، پارٹی کہہ رہی جی مجھے تو یہ پسند ہی نہیں آ رہا آپ کا کام، تو پھر سے ہم زیرو سے سٹارٹ کریں. تو ٹیمپلیٹ جو ہے وہ جسٹ لائک سیمپل پیجز ہوتے ہیں. یہ آپ کو نیٹ پہ بھی ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر آپ دوسری چیزیں تیار کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ جسٹ ایگزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ بنا کے رکھتے ہیں. کورل کے ٹیوٹوریلز اور ٹورز اور اس کی ہیلپ لینے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. جبکہ کورل ڈرا جو کمپنی ہے بیسیکلی ان لوگوں نے کیا نیو ریلیز کیا ہے، اس کے نیوز لیٹرز، اس کے نیو ڈاکیومنٹس وغیرہ یا اس کے کوئی نئے سیمپلز آپ کو یہاں پر اس کی مل سکتے ہیں. فی الوقت ہم لوگ کورل ڈرا 12 کے بلینک پیج کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس پہ کام اسٹارٹ کریں گے. اب سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں. سب سے ٹاپ پر پروڈکٹ کا نام آ رہا ہے کورل 12، اس کے بعد اس کے مینیوز آ رہے ہیں، اسٹینڈرڈ ٹول بار آ رہا ہے. اس اسٹینڈرڈ ٹول بار کے اندر نیو، اوپن، کلوز، پرنٹ، کٹ، کاپی، پیسٹ، یہ وہ تمام اسٹینڈرڈ ٹول بارس ہوتے ہیں جو عام طور پہ مائکروسافٹ آفس کے اندر ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ پہ کامنلی ہم لوگ یوز کرتے رہتے ہیں. یہاں پر وہی سارے ٹولز ہمیں نظر آ رہے ہیں. دین اس کے بعد پراپرٹی ٹولز نظر آ رہے ہیں. یہ جو پراپرٹی ٹولز ہوتے ہیں یہ اکارڈنگ ٹو دا ٹول بار ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس وقت میں ایک بلینک پیج پہ موجود ہوں، تو بلینک پیج کا سائز اس وقت میرے پاس پیج کون سا ہے، لیٹر سائز پیج ہے. اگر میں یہاں سے ڈفرنٹ سائزز پیجز لینا چاہتا ہوں تو یہ کوئی بھی اسٹائل سائز کا پیج میں یہاں سے اپنے لیے سلیکٹ کر سکتا ہوں. اگر میں لیٹر سائز پیج پر ہی ہوں فار ایگزامپل تو اس کی ویڈتھ اور ہائٹ یہاں پر آ رہی ہے. اگر میں مزید بڑھانا چاہ رہا ہوں یا کم کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر اسے ڈیفائن کر سکتا ہوں. پیپر کے 2 فیسز ہوتے ہیں، ایک پروٹیکٹ اور لینڈ اسکیپ ہوتا ہے. پروٹیکٹ پیج جو ہے وہ اسٹریٹ پیج ہوتا ہے، لینڈ اسکیپ پیج عام طور پر وزٹنگ کارڈ سٹائلز جو ہوتے ہیں وہ لینڈ اسکیپ سائز ہوتے ہیں. تو ہم پیج کو لینڈ اسکیپ کے اندر بھی یہاں سے کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری کچھ اور پراپرٹیز ہے جس کو ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے ایز پر ریکوائرمنٹ. ٹول بار کے آگے ٹول بارس میں جو ٹولز ہمارے پاس یہاں پر کامنلی اویلیبل ہیں، ان ٹولز کو ہم لوگ یوز کریں گے اپنے تمام کاموں کے لیے. جتنے بھی آپ نے آپشنز، جتنے بھی آبجیکٹس، پروجیکٹس، جو کچھ بھی بنانا ہے وہ ان ٹولز کی مدد سے بنانا ہے. ان ٹول کو غور سے دیکھیں. کچھ ٹولز میں آپ کے پاس اس طرح سے ایرو کا سمبل بنا ہوا ہے جبکہ کچھ کے اندر نہیں ہے. تو وہ تمام ٹولز جن کے ٹول کے کارنر پہ ایرو کا سمبل بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک گروپ آف ٹولز ہیں اور اس کے اندر مزید ٹولز موجود ہیں. اور ان کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جسٹ آپ اس ٹول پہ کلک کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے تو اس ٹول کے اندر جو مزید ٹولز موجود ہوں گے وہ سارے آپ کو نظر آ جائیں گے.
اسی طرح سے میں سیکنڈ پہ کلک کیا, مجھے وہاں اس کے اندر سارے ٹولز نظر آ گئے. تھرڈ پہ کلک کر کے رکھا, اس کے اندر کے سارے ٹولز مجھے نظر آ گئے. اور ٹولز جب آپ دیکھتے ہیں, یہ جو گروپ آف ٹولز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک جیسے ٹولز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر زوم کا ٹول اویلیبل ہے تو زوم سے ریلیٹ جو دوسرے ٹولز ہوں گے نا وہ اسی پیکج کے اندر آپ کو ملیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ زوم کے ٹول کے اندر ٹیکسٹ کا ٹول مل رہا ہوگا, یا اریزر کے اندر جو ہے وہ شیپس کے ٹول مل جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اگر شیپ کے ٹولز ہیں اور اس کے اندر پیکج بنا ہوا ہے تو اس کے اندر مزید جو شیپس ہوں گے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک کلیئرٹی ملتی ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اگر اس کے مزید ٹولز ہمیں چاہیے تو ہم جسٹ چیک کر سکتے ہیں اس کی ایرو کو دیکھ کر. نیچے جو ہے وہ پیجز کا کانسیپٹ ہے. اس وقت میں پیج 1 پہ کام کر رہا ہوں. پلس بٹن پہ کلک کر کے میں مزید پیج یہاں پر جنریٹ کر سکتا ہوں اور اسکرال کر کے میں ان پیجز کے درمیان موومنٹ کر سکتا ہوں. فرسٹ پیج, لاسٹ پیج, پریویس پیج, نیکسٹ پیج, ان تمام پیجز کو میں یوز کر سکتا ہوں. پیجز کے نام میں بدل سکتا ہوں. رائٹ کلک کرتے ہیں, یہاں پر ری نیم کر سکتے ہیں ہم اس پیج کو. فار ایگزامپل میں اس پیج پر کوئی کارڈ بنانے جا رہا ہوں تو میں نے اس کا نام کارڈ رکھ لیا. دوسرے پیج پر فار ایگزامپل میں لیٹر ہیڈ بنانے جا رہا ہوں, اس کا نام میں نے لیٹر ہیڈ رکھ دیا. عام طور پہ یہ جو ایگزامپل ہے یا ان پیجز کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت براڈر انوائرمنٹ میں یوز ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ مسٹوبشی پاکستان کے لیے تمام امپلائیز یا ان کے جو سینئر اسٹاف ہے اس کے وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مسٹوبشی پاکستان یا جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان کی جو وزٹنگ کارڈ کے پیٹرن ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. صرف امپلائی کے جو نام ہوتے ہیں ان کی ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹ یا ان کا ایکسٹینشن وغیرہ جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بیسٹ کمانڈ ہے یہاں پر ڈفرنٹ پیجز. آپ جو اپنی فائل ہے اس کو مسٹوبشی پاکستان کے نام سے سیو کریں اور نیچے جتنے بھی پیجز ہیں ان کو الگ الگ امپلائی کے ناموں سے سیو کریں. یعنی فار ایگزامپل عاصم کا اگر وزٹنگ کارڈ ہے تو آپ اس کو عاصم کے نام سے سیو کریں, اگر رضوان کا وزٹنگ کارڈ ہے تو اس کو رضوان کے نام سے سیو کریں. تو تمام جو وزٹنگ کارڈس ہیں وہ آپ کو ایک ہی ڈاکیومنٹ کے اندر مل رہے ہیں. آپ جب ایک فائل اوپن کرتے ہیں تو تمام فائلیں اسی کے اندر آپ کو مل جاتی, بجائے سے کہ آپ ایک بلک ڈیٹا جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ ایک بیسٹ کانسیپٹ یہاں پر یوز ہوتا ہے. رائٹ کلک کرتے ہیں ہم لوگ, ایک پیج بیفور اور آفٹر انسرٹ کر سکتے ہیں جہاں ہم اس وقت موجود ہیں. اگر مجھے ایک پیج آفٹر انسرٹ کرنا ہے میں نے انسرٹ کر لیا, ایک پیج بیفور انسرٹ کرنا ہے میں نے یہاں پر انسرٹ کیا. پیج کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور پیج کا اورینٹیشن یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. جبکہ رائٹ سائڈ پر ہمارے پاس ایک پینل اور نظر آ رہا ہے جو کہ کلر پینلز ہیں. یہ کورل ڈرا کلرز ہیں جو کہ RGB کلرز ہوتے ہیں. RGB اسٹینڈس فار ریڈ, گرین اینڈ بلو. اور ان کلر کو یوز کرتے ہوئے بیسیکلی ہم لوگ کورل کے جو بھی پروجیکٹس بناتے ہیں اس میں جہاں بھی ہمیں کلرز کی ضرورت ہے وہ کلرز ہم لوگ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. اگر یہ دونوں ٹولز لائک جو یہ کلرز ہیں اگر یہ آف ہو جاتے ہیں اور یہ ٹولز آپ کے آف ہو جاتے ہیں, عام طور پہ ونڈو کے اندر کلر پیٹرنز میں ڈیفالٹ سیان کلرز اس کو میں آف کر دیتا ہوں اور ٹول بار میں سے میں اس ٹول باکس کو آف کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں یہ دونوں ٹولز یہاں پر غائب ہو گئے. اگر مجھے اسے واپس لانا ہے تو میں ٹول بارز میں سے ٹول باکس پہ کلک کرتا ہوں, یہ ٹولز واپس آ گئے اور کلرز میں چلے جاتے ہیں. یہاں سے ہم سیان یا ڈیفالٹ RGB دونوں میں سے کوئی بھی پیٹرن لے سکتے ہیں, وہ کلر کو یوز کرتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں. میں بات بتا رہا تھا آپ کو کہ جن ٹولز کو آپ یہاں سے یوز کریں گے اس کی پراپرٹی آپ کو نظر آئے گی. آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر میں فار ایگزامپل ٹیکسٹ ٹول پہ موجود ہوں تو ٹیکسٹ ٹول کی پراپرٹی آ رہی ہے. اگر میں یہاں سے اسکوائر شیپ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اسکوائر شیپ کی پراپرٹی آ رہی ہے. اگر میں زوم کو سلیکٹ کرتا ہوں تو زوم کی پراپرٹی آ رہی ہے. تو یہ پراپرٹی باکس ہے. اگر یہ ٹولز بھی آپ کے مس ہو جاتے ہیں, آف ہو جاتے ہیں, تو یہ ٹول بار کے اندر یہاں پر مینیو بار, اسٹینڈرڈ بار, اسٹیٹس بار, پراپرٹی بار, یہ سارے ٹولز آ رہے ہیں. آپ جن کو بھی آن یا آف کرنا چاہیں تو وہ آن اور آف کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ٹول ہم لوگ آج انٹروڈیوس کر رہے ہیں بیسیکلی اس میں سب سے پہلا ٹول فری ہینڈ ٹول ہے. دین اس کے بعد وزلنگ ٹول, آرٹسٹک میڈیا ٹول, پین ٹول, پالی لائن ٹول, 3 پوائنٹ کرو ٹول اور انٹریکٹیو کنیکٹر ٹول ہے. یہ 7 ٹولز ہیں جو میں آپ کو آج کی کلاس میں انٹروڈیوس کراؤں گا. سب سے پہلے ہم لوگ فری ہینڈ ٹول کو ڈسکس کرتے ہیں. فری ہینڈ بیسیکلی ایک پینسل کی طرح ٹول ہمارے پاس اویلیبل ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی بھی آبجیکٹ یا کوئی بھی لائن, کوئی بھی شیپ وغیرہ جو ڈرا کرنا چاہیں وہ آپ ڈرا کر سکتے ہیں.
اچھا چونکہ یہ تمام چیزیں لائن سے ریلیٹ ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر لائن کی پراپرٹی آ رہی ہے. لائک آپ لائن سائز بڑی کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر اسٹریٹ لائن ہے فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس اور میں اس اسٹریٹ لائن کی تھکنس کو بڑھانا چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے کارنرز پر ایرو بنی ہوئی آ جائے, تو کس کارنر پہ ایرو کس ٹائپ کا ہونا چاہیے یہ ہم ڈیفائن کریں گے. اور اگر لائن اسٹائل وغیرہ کچھ دینا ہے لائک ڈاٹڈ لائن چاہیے تو وہ لائن اسٹائل وغیرہ بھی ہم لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ آبجیکٹس ود ڈفرینٹ پراپرٹیز, لائن فری ہینڈ ٹول اویلیبل ہے جو ہم یوز کرتے ہوئے اپنے لیے کوئی بھی لائن ڈرا کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹول ہے وہ ہمارے لیے بزلنگ ٹول ہے. بزلنگ ٹول جو ہے وہ لائن ڈرا کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. لائک میں نے اسٹریٹ لائن ڈرا کرنی ہے, میں نے کلک کیا فرسٹ ہینڈ, دین کلک کیا سیکنڈ کارنر پہ, یہ دیکھیں اسٹریٹ لائن ایک ڈرا ہو گئی. اسپیس بار دبایا, یہاں پر یہ آبجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. اسپیس بار دوبارہ اگر دبائیں گے تو وہی ٹول جو ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس آ جائے گا. لائک مجھے اس کو یہاں سے دوبارہ ایک اسٹریٹ لائن بنانی ہے, میں نے دوبارہ ایک لائن ڈرا کر دی. اسپیس بار پریس کرتے ہوئے ہم اپنی لائنز کو فنش کر رہے ہیں, نوٹ ٹو نوٹ ملا کر ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے چاہیں ہم ڈرا کریں. اب اس ٹول کے ذریعے ہم کچھ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بچوں کے جہاز دیکھے ہوں گے جو کاغذ کے عام طور پہ بنائے جاتے ہیں, اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں. میں نے فرسٹ ایک شیپ ڈرا کیا, اسپیس بار دبایا, آبجیکٹ کمپلیٹ ہوا, دوبارہ اسی نوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں, آبجیکٹ کمپلیٹ ہوا, دین اسپیس بار سے کمپلیٹ کیا, دین سٹارٹ کیا, اسپیس بار دبایا, دین اسپیس بار پریس کر کے دوبارہ سٹارٹ کیا. یہ دیکھیں عام طور پہ آپ نے یہ شیپس جہازوں کے دیکھے ہوں گے جو بچے عام طور پہ کاغذ سے بناتے ہیں. تو وزلنگ ٹول سے ایک اچھا شیپ, ایک اچھا جہاز جو ہے وہ ہم یہاں پر ڈرا کر سکتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے. دین اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹول ہے آرٹسٹک میڈیا ٹول. آرٹسٹک میڈیا ٹول کے اندر بیسیکلی ڈفرینٹ برش ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کی 3 پراپرٹی ہے, پریسیٹ, برش اور اسپرے. پریسیٹ کے اندر ڈفرینٹ برش اسٹائلس موجود ہیں. ان میں سے جو بھی برش اسٹائل آپ چوز کر کے ڈرا کریں گے اس اسٹائل سے آپ کے پاس شیپ ڈرا ہوگا, اور دین آپ اس میں جو بھی کلر فل کرنا چاہتے ہیں وہ کلر آپ فل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی نیا برش ڈرا کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک نیا برش ڈرا کر دیں اور یہاں پر دی ہوئی پراپرٹیز میں سے پراپرٹی کو چینج کر سکتے ہیں. سائز کم اور زیادہ آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس آپشنس اویلیبل ہے. روٹیٹ آپ کر سکتے ہیں, تو وہ ساری فیسلٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہے جن کو ہم پہلے ہی اپنے سیشن کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. پریسیٹ ٹول کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ برش ٹول ہے. اس میں ڈفرینٹ برش اسٹائلس موجود ہیں. لائک میں سمپل ایرو ڈرا کرنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں ایرو ڈرا ہوا. ایرو کا کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. اگر میں اس کی جگہ بال لینا چاہ رہا ہوں تو ہم بال ڈرا کر سکتے ہیں, ہم کوئی اور شیپ ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ڈفرینٹ برشز اسٹائل موجود ہیں. آپ جو چاہیں برش اسٹائل وہ سلیکٹ کریں اور آپ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. دین برش اسٹائل کے بعد انہی کے اندر آپ کو تھرڈ آپشن ملے گا اسپرے. اسپرے میں بیسکلی ڈفرینٹ اسپرے اسٹائلس موجود ہیں. لائک مجھے کچھ ببلس چاہیے تو یہ کچھ ببلس میرے پاس آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں رینڈملی جنریٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سیکوینسلی جوائنڈ ہو, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بائی ڈکشنری جوائن ہو, تو یہ کیٹیگریز ہیں جن کو آپ یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر میں فٹ پرنٹ چاہ رہا ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں فٹ پرنٹ ڈرا کر سکتا ہوں. اگر میں لیوز چاہ رہا ہوں تو یہ لیوز میں کنورٹ ہو گیا. لائک کچھ ہمارے پاس کارٹونز کیریکٹرز ڈرا ہو گئے ہیں, کچھ اس کے بعد مانسٹرز ٹائپس آبجیکٹس ڈرا ہو رہے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ شیپس ہیں. آپ ان اسپرے میں جا کر اپنے آبجیکٹ کو یا اپنے بیک گراؤنڈ کو کتنا آپ خوبصورت اور اٹریکٹیو رکھنا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں آپ یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد ایک کمانڈ ہے ہمارے پاس پین ٹول. اب پین ٹول بیسکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی لائن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا اچھا فائدہ یہ ہے کہ یہ جہاں سے آپ لائن سٹارٹ کریں وہاں پر اس کو کلوز بھی کریں.
لیکن اگر یہ آبجیکٹ بھی لائن بناتا ہے اور بزلنگ جس کو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا اس سے بھی آپ لائن بنا سکتے ہیں، تو دونوں ٹول کے اندر میجر فرق کیا ہے؟ تو دونوں ٹول کے اندر میجر فرق کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو پین ٹول کی مدد سے کتاب بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم جسٹ بک کا زوم سائز بڑی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے نظر آئے. میں پین ٹول کی مدد سے ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کرتا ہوں اور کلک پریس کرتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہا ہوں. جب نیچے کی طرف آ رہا ہوں تو بک کا جو شیپ ہے وہ اوپر جا رہا ہے. اچھا، اگر میں کلک کر کے اوپر جا رہا ہوں تو دیکھیں بک کا شیپ نیچے ڈرا ہو رہا ہے. تو آپ کلک کرتے ہوئے جس بھی ڈائریکشن میں جائیں گے اس ڈائریکشن میں آبجیکٹ جو ہے وہ ڈرا ہوگا. دین واپس جہاں سے نوڈ اسٹارٹ کیا تھا اسی جگہ پہ کلک کیا، اسپیس بار دبایا، آبجیکٹ کمپلیٹ ہوا. دوبارہ اسپیس بار دباتے ہیں تو ہمارے پاس پین ٹول آتا ہے. اور اب اپوزٹ ڈائریکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں یہاں سے اور نوڈ کو ملاتے ہیں. یہاں پر ہمارا آبجیکٹ ہم نے اس کو ڈاؤن سائزنگ کیا، نوڈ کو وہیں پر ہی کمپلیٹ کیا. یہ ہماری بک کا ٹاپ حصہ جو ہے وہ بن چکا ہے. دین اب ہم بک کے کچھ پیجز کے لیے لائن ڈرا کرتے ہیں. میں نے اپوزٹ ڈائریکشن سے اپوزٹ ڈائریکشن سے 3 لائنز ڈرا کی. فرسٹ اسپیس بار دبایا، آبجیکٹ کمپلیٹ ہوا، دین سیکنڈ اور دین تھرڈ. یہ بک کے 3 شیپس ہم نے ڈرا کیے. اور اسی طرح سے بک کو باٹم حصے سے کریٹ کرتے ہیں. کوشش کریں کہ ہر کام اپوزٹ ڈائریکشن سے سٹارٹ کریں تاکہ نوٹ میچ نہ کرے اور آپ کو پرابلم نہ آئے. یہ بک کا ایک شیپ ہمارے پاس کریٹ ہو گیا. اب اس کے اندر کے پیج ہمیں ڈرا کرنے ہیں تو ہم پہلا سمپل پیج ڈرا کرتے ہیں اور اس کی ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈپلیکیٹ کا شارٹ کٹ ڈسکس کیا تھا، کنٹرول ڈی. ڈپلیکیٹ بنا کے اس کے بک کے باقی پیجز ڈرا کر لیتے ہیں. لائنز ڈرا کر دی سارٹ آف. اور اب پیجز بنانے تو اس کو باٹم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. یہ پین ٹول سے بک ہماری تیار ہے. اس کو گروپ میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پین ٹول جس سے آپ لائن بھی ڈرا کر سکتے ہیں، پلس اگر آپ شیپ کو کسی اینگل میں ڈاؤن یا اپ کرنا چاہیں تو وہ چیزیں بھی اس کے ذریعے پاسبل ہے. اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم ایک پینسل بنانے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ پرانے ٹولز اور ابھی جو ہم نے نئے ٹولز ڈسکس کیے ہیں، سیکھے ہیں، ان تمام ٹول کو یوز کرتے ہوئے ایک 3D پینسل بنانے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے میں ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ایک سمپل لائن ڈرا کر رہا ہوں اور اس کے اندر گرین کلر فل کر دیتا ہوں. ڈارک گرین کلر لے لیتے ہیں اور آؤٹ لائن میں اسی آف کر دیتا ہوں. ڈپلیکیٹ کر کے میں دوسرے شیپ کو تھوڑا سا لائٹ گرین اور تیسرے کو مزید لائٹ کر کے ان تینوں کی الائنمنٹ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے لیے میں زوم ٹول کی مدد لے رہا ہوں. تینوں شیپس کی الائنمنٹ کو ٹھیک کرنے کے بعد پین ٹول کی مدد سے ہم لوگ پینسل کا ٹاپ حصہ ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے میں پین ٹول سلیکٹ کر رہا ہوں اور پین ٹول کو میں نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہیں پر اس کو اینڈ کر رہا ہوں تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ کلر آسانی سے فل ہو سکے. ادروائز آبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ کلر فل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ آبجیکٹ میں کلر فل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جہاں سے سٹارٹ ہوا وہیں پر یہ آبجیکٹ اینڈ بھی ہو. دین اس کے بعد ہم اگین پین ٹول کی ہی مدد لے رہے ہیں اور پینسل کی نوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس آبجیکٹ کو بھی میں نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہیں پر ہی اینڈ کیا تاکہ اس کے اندر بھی میں کلر فل کر سکوں. دین پینسل چونکہ شارپ ہوتی ہے تو کچھ شارپنر شیپس ہمیں ڈرا کر رہے ہیں. لائک میں نے ایک سرکل لے لیا اور اس کے اندر بھی ایگزیکٹلی میں وہی کلر فل کر دیتا ہوں جو کہ
آبجیکٹ کے اندر ہے اور اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دیتے ہیں. ڈپلیکیٹ بنا کر ہم اس کو برابر میں فٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. نا کاپی ہو جانے کے بعد اب ہم اس کے باٹم حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک اریزر ڈرا کرنا ہے. تو اریزر ڈرا کرنے سے پہلے میں ایک اسمال ریکٹینگل ڈرا کر رہا ہوں جس کو میں جسٹ ایک شیڈ دینا چاہ رہا ہوں, اور دین اس کے بعد میں اریزر ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں. تو اریزر کو میں نے تھوڑا سا ڈارک کلر رکھا ہوا ہے, آؤٹ لائن آف کر دی ہے, اور اس کو میں کنورٹ ٹو شیپ کر کے اس کے سینٹر میں کلک کر کے اس کو کنورٹ لائن ٹو کرو کی کمانڈ کی مدد سے اریزر کا شیپ دینے کی کوشش کروں گا جو پیچھے سے اوول ہوگا. یہ اریزر جو ہے وہ ڈرا ہو گیا. اچھا, اگر آپ چاہیں کہ یہ جو سینٹر شیپ ہے یہ جو ہے وہ تھوڑا سا خوبصورت ہو تو آپ اس کو بھی 3D کر سکتے ہیں. لائک اس میں بھی میں 3 کلر فل کر سکتا ہوں اور تینوں شیپس کو ہم برابر برابر میں رکھ دیتے ہیں. اور اس کی الائنمنٹ کو سیٹ کر لیتے ہیں. فائنلی ہم لوگ اس کو گروپ میں ڈال دیتے ہیں اور اریزر کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ اریزر کی 3 باٹم میں سے یہ میں نے آپ کو ایک جسٹ آئیڈیا دیا کہ آپ جس طرح سے چاہیں کام کریں, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو آپ اس کو رب کر کے اوریجنل شیپ میں بھی اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. دین فائنلی ہم لوگوں کی یہ پینسل جو ہے وہ تیار ہے, اور اب میں اس پہ ایک ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہا ہوں پینسل. سو میں نے پینسل ٹائپ کر کے اس کو موو کیا. یہ پینسل کمپلیٹ ہو گئی. دین سلیکٹ آل, کنٹرول اے گروپ میں کنورٹ کرتے ہیں, کنٹرول جی, اور پینسل کو سلیکٹ کر کے سینٹر سے اس کو روٹیٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک سمپل اور آسان سی ٹیکنیک جس کی مدد سے ہم لوگ ایک خوبصورت اور 3D پینسل جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں. نا اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں بیسکلی کورل کے 5 بیسک اور اسٹینڈرڈ ٹولز کو, اور ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کیا ہم کر سکتے ہیں, پھر اس کو آج ہی ڈیفینیٹلی آگے ہم لوگ ڈسکس کریں گے. یہ جو 5 ٹولز ہیں یہ کیا ہیں, کیسے کام کرتے ہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں. پین برش کی طرح پہلا سمپل اور آسان سا ٹول ہم سلیکٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ریکٹینگل ٹول. اس ٹول کو جسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد پیج پر ہم لوگ کسی بھی سائز کا ریکٹینگل, چاہے وہ ریکٹینگل کا شیپ لگ رہا ہو چاہے وہ اسکوائر کا شیپ لگ رہا ہو, وہ ہم لوگ ڈرا کر سکتے ہیں. لائک میں نے سب سے پہلا ایک اسکوائر ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ڈرا کر دیا. اب اس شیپ کے اندر مجھے کلر فل کرنا ہے. کلر فل کرنے کے لیے یہاں پر کلر کے ڈفرنٹ آپشنز میرے پاس اویلیبل ہیں. ایک پوری اسکیم کلر کی اویلیبل ہے. جس بھی کلر پہ میں جسٹ کلک کر رہا ہوں وہ کلر آبجیکٹ کے اندر فل ہو رہا ہے. کلر فل کرنا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اس آبجیکٹ کی آؤٹ لائن کا کلر چینج کیا جائے تو آپ کلر پر رائٹ کلک کریں گے. سمپل کلک کرنے سے آبجیکٹ کے اندر کلر جاتا ہے, جبکہ رائٹ کلک کرنے سے آبجیکٹ کی لائن کا کلر چینج ہوتا ہے. میں آبجیکٹ پر کلر پر رائٹ کلک کر رہا ہوں, آپ دیکھیں آبجیکٹ کی لائنوں کا کلر چینج ہو رہا ہے. اب چونکہ لائنیں اتنی تھن ہے, پتلی ہے, کہ اس کا کلر جب چینج ہو رہا ہے تو وہ ویزیبل نہیں ہے, نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہم ایک کام کرتے ہیں, لائنوں کی تھکنس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. لائنوں کی تھکنس کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس تھرڈ لاسٹ ٹول ہے جس کا نام ہے آؤٹ لائن ٹول. اس ٹول پہ جسٹ ہم کلک کرتے ہیں, یہاں پر کچھ بنے بنائے لائنوں کی تھکنس کے حساب سے
آپشنس اویلیبل ہیں. جسٹ میں نے کلک کیا, لائن کی تھکنس جو ہے وہ چینج ہو گئی, اور اس پر جو کلر میں اپلائی کرتا ہوں اب وہ مجھے کلیئر طریقے سے نظر آ رہا ہے. تو بہت ہی سمپل, آبجیکٹ کو ڈرا کیا, کلر آبجیکٹ کا چینج کرنا ہے, ہم نے سمپل کلک کیا. آبجیکٹ کی لائن کا کلر چینج کرنا ہے, ہم نے اس پہ رائٹ کلک کیا. آبجیکٹ کو ڈرا کرنے کے بعد کوئی بھی آبجیکٹ جب آپ ڈرا کر لیں تو خیال رکھیں کہ ماؤس کا جو ایرو ہے یا پوائنٹر ہے اس پہ ابھی بھی آپ کا ٹول موجود ہے, یعنی ریکٹینگل کا شیپ دیکھیں اس پر بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس پوزیشن پر رہتے ہوئے اپنے اس آبجیکٹ کے ساتھ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں مسٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہے. تو بیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی آبجیکٹ ڈرا کر لیں تو اس کے بعد جو فرسٹ ٹول پک ٹول ہمارے پاس ہے اسے آپ سلیکٹ کریں, اور دین اپنے آبجیکٹ کے ساتھ جو دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. مثال کے طور پر میں اپنے آبجیکٹ کو موو کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے بیچ میں جو ایکس میرے پاس آ رہا ہے اس پر ماؤس رکھا تو ماؤس کا سائن پلس بنا. اب کلک کرتے ہوئے میں آبجیکٹ کو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ آسانی سے موو کر سکتا ہوں. اگر مجھے آبجیکٹ کی سائز کو بڑا کرنا ہے مزید تو میں ایکس جو کارنر ڈاٹ ہے اس پر ماؤس رکھیں گے. جب ماؤس کا سائن اس طرح سے ایرو میں تبدیل ہو جائے گا تب کلک کرتے ہیں اور اس کی سائز بڑی کرتے ہیں. اب جب میں اس کی سائز بڑی کر رہا ہوں تو جس کارنر کے ڈاٹ سے میں اس کی سائز بڑی چھوٹی کر رہا ہوں ایگزیکٹلی وہی پوزیشن بڑی چھوٹی ہو رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ چاروں طرف سے اگر اس کی سائز جو ہے وہ بڑی چھوٹی ہو تو ہم لوگ بیسیکلی شفٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں, اور اب آپ دیکھیں جب میں شفٹ بٹن دبا کے کسی بھی ایک کارنر سے سائز بڑی کر رہا ہوں تو الٹیمیٹلی چاروں طرف سے اس کی سائز بڑی ہو رہی ہے, چھوٹا کر رہا ہوں چاروں طرف سے اس کی سائز چھوٹی ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ چاہیں کہ چاروں کارنر سے ایگزیکٹلی آبجیکٹ کا سائز سائمنٹینیسلی ایک ساتھ بڑا یا چھوٹا ہو تو پھر آپ شفٹ کے ساتھ کام کریں, ادروائز وداؤٹ شفٹ کے ساتھ جب ماؤس کو کارنر پہ رکھیں گے اور ایرو بنے گا دین آپ کام کر سکتے ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ آبجیکٹ کو روٹیٹ کرنا ہے. آبجیکٹ کو روٹیٹ کرنے کے لیے میں آبجیکٹ کے سینٹر پوائنٹ پر یعنی ایکس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جو آبجیکٹ کے کارنر پہ بلیک رنگ کے ڈاٹ آ رہے تھے اس کی شکل چینج ہو گئی. اب میں کسی بھی بلیک رنگ کے ڈاٹ پر ماؤس رکھوں گا تو ماؤس کا سائن روٹیٹ کے سمبل کے اندر تبدیل ہو جائے گا. اب اس پوزیشن پر رہتے ہوئے ہم کلک کریں گے اور آبجیکٹ کو جس بھی اینگل میں روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ روٹیٹ کر سکتے ہیں. روٹیٹ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ اس سرکل کے اوپر کلک کریں گے تو روٹیشن کے جو سائن آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور اب آپ کا آبجیکٹ نارمل پوزیشن کے اندر کنورٹ ہو گیا. لاسٹ میں اس آبجیکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا, یہ آبجیکٹ میں نے ختم کر لیا. اچھا, کورل کے اس آخری ٹیوٹوریل کے اندر بیسیکلی میں آپ کے سامنے کورل میں موجود آخری ٹولز جو ہے وہ میں انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں. جو ٹول ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے وہ ہے آئی ڈراپر ٹول. اس ٹول کو بیسیکلی ہم لوگوں نے پینٹ برش پہ بھی ڈسکس کیا تھا. پینٹ برش میں آئی ڈراپر ٹول کا نام بیسیکلی پک کلر ہے. یہ آبجیکٹ میں سے کلر چوز کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. مثال کے طور پر فائل امپورٹ, اور یہاں پر میں ایک پکچر امپورٹ کر لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس پکچر میں جو کلر اویلیبل ہیں ان کلر میں سے میں کسی کلر کو چوز کروں. تو میں نے آئی ڈراپر ٹول سلیکٹ کیا اور لائک اس کے ہیئرز کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کے ہیئر کے جو کلرز ہیں وہ یہاں میرے پاس آ گئے. اگر میں اس کی ٹی شرٹ کے کلر کو چوز کرتا ہوں تو ٹی شرٹ کلر آ گئے, اسکن کو چوز کرتا ہوں تو اسکن کلر آ گئے. اور کلر چوز کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی آبجیکٹ کے اندر اس کلر کو ڈراپ کرنا چاہیں یعنی فل کرنا چاہیں تو آپ اس آئی ڈراپر ٹول کے برابر میں پینٹ بکٹ ٹول ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں اور آبجیکٹ میں وہ کلر فل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ڈراپر ٹول کی مدد سے ہم لوگ کلر چوز کرتے ہیں جبکہ پینٹ بکٹ ٹول کی مدد سے ہم کلر فل کر سکتے ہیں. اچھا, آئی ڈراپر ٹول کو جب آپ سلیکٹ کریں تو یہ خیال رکھیں کہ یہاں پر اس کی پراپرٹی سیمپل کلر ہونی چاہیے. اگر آپ آبجیکٹ ایٹریبیوٹس پہ کلک کریں گے اور پھر آپ کسی بھی کلر پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں آ رہا. یہ میں کلک کر رہا ہوں لیکن کوئی فرق نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے پاس پراپرٹی جو ہے وہ آبجیکٹ ایٹریبیوٹس ہے. تو ہمیں پراپرٹی کو سیمپل کلر چوز کرنا ہے اور پھر یہاں سے اویلیبل کلر میں سے کوئی بھی کلر آپ چوز کریں اور پینٹ بکٹ کی مدد سے آپ وہ کلر آبجیکٹ کے اندر فل کریں.
یہی ان دونوں ٹولز کے میجر فنکشنز ہیں. دین اس کے بعد ہم نے آؤٹ لائن ٹول کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اب آؤٹ لائن ٹول کے اندر میں ایک دو نئی چیزیں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کر رہا ہوں. فار ایگزامپل میں نے آبجیکٹ کی آؤٹ لائن کو بڑا کر دیا اور اب میں اس کے کارنر پہ چلا جاتا ہوں. آپ دیکھیں اس آؤٹ لائن میں آبجیکٹ کے جو کارنرز ہیں وہ بالکل شارپ اسٹریٹ ہیں. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی کارنرز جو ہے وہ گول ہو جائے تو ہم پین ٹول سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے پہلے آپشن پہ جاتے ہیں, یعنی آؤٹ لائن پین ڈائلاگ جس کی شارٹ کٹ ہے F12. اب اس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. آبجیکٹ کی تھکنیس کو بڑھا کم کر سکتے ہیں, آبجیکٹ کی لائن اسٹائل کو یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں. فائنلی اوکے کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں اپلائی ہو گئی. اچھا, میں F12 کی پریس کر کے اس کی پراپرٹی کو اسٹریٹ ہی کر دیتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر اس کے کارنر ہمیں اسٹریٹ نہیں چاہیے, راؤنڈ چاہیے, تو ہم اس کے کارنر کی پوزیشن کو سیکنڈ آپشن چوز کرتے ہوئے اوکے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس کے جو کارنرز ہیں وہ یہاں سے راؤنڈ ہو چکے ہیں. میں زوم اور بڑا کر دیتا ہوں تاکہ کلیئر جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے. دین اس کے بعد ہم F12 کرتے ہیں اور یہاں پر کارنر کو کٹ کر دیتا ہوں میں. یہ دیکھیں کارنرز کی جو پوزیشن ہے وہ کٹ ہو چکی ہے. تو یہ 3 ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں ہمارے آبجیکٹ کی. لائن اسٹائل کو آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں. شفٹ F4 کرنے سے فٹ ٹو پیج ہو جائے گا. اس آبجیکٹ کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور فار ایگزامپل یہاں پر میں کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کرتا ہوں اور سیم پراپرٹی کو میں اس ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہوں. رینج بنانے کے بعد آبجیکٹ کا فونٹ ہم چینج کر لیتے ہیں اور اس کی پہلے لائن بڑی کر دیتے ہیں اور پھر F12 سلیکٹ کر کے اس کی لائن کو راؤنڈ کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں آبجیکٹ کے جو کارنر سے وہ راؤنڈ ہو چکے ہیں. F12 کرتے ہیں, اس کے کارنرز کو کٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں سارے کارنرز جو ہے وہ کٹ شیپ میں آ رہے ہیں, جبکہ نارمل جو اس کا شیپ ہے وہ ہمیشہ اسٹریٹ شارپ رہتا ہے. تو یہ پراپرٹیز آپ اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اور آبجیکٹ کے اوپر دونوں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. دین نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس فل ٹول. اگر آبجیکٹ کے اندر میں ایک سمپل آبجیکٹ ڈرا کر رہا ہوں اور اس کے اندر کوئی بھی کلر فل کرنا ہے, تو یہ میں نے پہلے ٹیوٹوریل میں آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ اویلیبل کلر میں سے کسی بھی کلر پہ کلک کرتے ہیں, وہ کلر آپ کے آبجیکٹ میں فل ہو جاتا ہے. اگر ان کلرز کے علاوہ آپ نئے کلرز چاہتے ہیں تو آپ فل ڈائلاگ کلر میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر کلر کی جو پوری رینج دی ہوئی ہے, سیان کلر, آپ RGB کلر, کسی بھی جا کر اپنی مرضی کا کوئی نیا کلر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یا ڈرا کر کے آپ فل کر سکتے ہیں. کلر کے علاوہ مطلب سنگل کلر کے علاوہ اس میں اگر ملٹی کلر فل کرنے ہیں تو ہمارے پاس فورچون فل ڈائلاگ باکس ہے, جس میں ہمارے پاس پہلی جو ٹائپ ہے وہ لینر ہے. ایک سمپل اسٹائل ہمارے پاس آ رہا ہے بلیک اینڈ وائٹ. ہم بغیر کچھ کیے اس کو سمپل اوکے کرتے ہیں, وہ کلر آبجیکٹ کے اندر فل ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وائٹ کلر جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہے اور لیفٹ کلر جو ہے وہ لیفٹ پر جو ہے وہ بلیک کلر ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کی پراپرٹیز کو میں چینج کر دوں, وائٹ جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آ جائے. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ کلک کر کے رکھیں وائٹ کلر پہ اور اس کو گھما دیں اپوزٹ ڈائریکشن میں. دین اوکے کریں. اب دیکھیں وائٹ جو ہے وہ اس طرف آ گیا اور لیفٹ جو ہے وہ اپوزٹ کی طرف چلا گیا. اس طرح سے آپ کلر کی ڈائریکشن کو کلک کرتے ہوئے جس بھی طرف رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اوکے کریں گے, وہ کلر آپ کے آبجیکٹ میں فل ہو جائے گا. اچھا, کلر اسٹائل میں ٹائپ میں لینر, دوسرا ہے ریڈائی. آپ دیکھیں اس میں سینٹر میں پوائنٹ ایک آ رہا ہے اور آؤٹر پہ جو ہے وہ بلیک کلر فل ہوگا. اگر آپ سینٹر پوائنٹ کو موو کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور طرف تو آپ کلک کرتے ہوئے اسے دوسری طرف لے جائیں, فائنلی اوکے کریں, وہ کلر آپ کے آبجیکٹ پہ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا. دین اس میں کوائل اسٹائل آپ کے پاس اویلیبل ہے, لائک ٹارچ لائٹ کی طرح آپ کے پاس روشنی آ رہی ہے. اور فورتھ جو اسٹائل ہے وہ اسکوائر ہے, ڈائمنڈ شیپ کی طرح, لائک اسپاٹ لائٹ یا گاڑی کی لائٹ, ہیڈ لائٹ کی طرح جو ہے وہ روشنی آپ کے پاس یہاں پر اسپارک کر رہی ہے. تو یہ 4 ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں. اچھا, اب ان چاروں کے اندر جو ایک کامن چیز ہے وہ ہے مڈ پوائنٹ. مڈ پوائنٹ کہتے ہیں اس کے سینٹر میں جو وائٹ کلر جہاں سے گلو ہو رہا ہے, کتنا آپ نے بڑھانا ہے, کتنا آپ نے کم کرنا ہے. دیکھیں آؤٹ پٹ آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. جو بھی آپ مڈ پوائنٹ سیٹ کریں گے, اوکے کریں گے, وہ آؤٹ پٹ آپ کو فائنلی نظر آئے گا. اگر آپ مڈ پوائنٹ کو بڑھا دیتے ہیں یہاں سے تو آپ کا جو وائٹنس ہے وہ آبجیکٹ پہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ ڈیپینڈ, اور یہ چاروں کے اوپر اپلائی کرتا ہے. یہ دیکھیں کوائل کے اوپر بھی مڈ پوائنٹ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں ریڈائل میں چلے جاتے ہیں
سینٹر پوائنٹ ہے اس کو بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح سے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ملٹی کلر اس میں فل کرنا چاہتے ہیں, اس وقت تو ہمارے پاس بلیک اور وائٹ 2 ہی کلر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں 2 کلرس اویلیبل ہے فرام اور 2 بلیک اور وائٹ. اچھا, اگر میں ریڈ کے ساتھ یلو شیڈ جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے ریڈ اور یلو شیڈ کو سلیکٹ کیا اور فائنلی اوکے کیا, وہ کلر اس پہ اپلائی ہو گیا. اب اس میں دیکھیں ریڈ اور یلو کا کمبینیشن بن کے ہمارے پاس شیڈ آ رہے ہیں. اگر میں کوئل اسٹائل لے لیتا ہوں تو آپ دیکھیں ریڈ اور یلو کا کوئل اسٹائل بن رہا ہے. تو کلرز آپ جو چاہیں سلیکٹ کریں اور اسٹائل آپ جو چاہیں یہاں سے سلیکٹ کریں, اوکے کریں گے, وہ آپشنس یہاں پر آپ کے پاس آبجیکٹ پر اپلائی ہوں گے. دین اس کے بعد اگر 2 سے زیادہ کلرز چاہیے تو کیا کریں, پھر ہم کسٹم میں چلے جاتے ہیں اور کسٹم میں ہمارے پاس ملٹی کلرز آتے ہیں. جیسے ریڈ اور یلو ہے, مجھے مزید کلر چاہیے, میں نے اس وائٹ پر ڈبل کلک کیا, اس یلو کی ایرو کو اٹھا کر کارنر پہ کر دیا, ریڈ مجھے اتنا ہی چاہیے, اور سیکنڈ کو سلیکٹ کر کے دوبارہ کوئی نیا کلر فل کرتے ہیں. ریڈ, یلو, پنک. پنک کے بعد فار ایگزامپل مجھے بلو کلر چاہیے تھا, میں بلو کلر لے لیا. تو میں اپنی مرضی کے کلر جو ہے وہ یہاں پر بیسکلی کریٹ کر رہا ہوں. جو مجھے کلر اسکیم ڈرا کرنی ہے وہ کلر اسکیم میں اپنی مرضی کی بنا رہا ہوں, اور فائنل کر لینے کے بعد جب ہم اوکے کریں گے تو وہ کلرز ہمارے آبجیکٹ میں ریمبو شیڈ کی طرح اپلائی ہوئے ہوں گے. اگر آپ اس کی پراپرٹی کو یہاں سے چینج کریں گے تو آپ کے پاس آؤٹ پٹ جو ہے وہ پراپرٹی میں چینج ہوا نظر آئے گا. دین ہمارے پاس ایک پراپرٹی ہے, ایک آپشن ہے پیٹرن فل ڈائلاگ. پیٹرن کے اندر ہمارے پاس کچھ بنے بنائے پیٹرنس اویلیبل ہیں. ان میں سے جو بھی پیٹرن آپ چاہیں وہ سلیکٹ کریں, اوکے کریں, وہ پیٹرن آپ کے آبجیکٹ میں اپلائی ہو جائے گا. پیٹرن کے کلر اگر آپ اپنی مرضی سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر دیے ہوئے کلرز میں آپ چل جائیں. یہ آپ کے آبجیکٹ کا کلر اور یہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ کلر آ رہا ہے. جو بھی کلر آپ اپلائی کرنا چاہیں وہ آپ کے پاس کلرز اس صورت میں بن جائیں گے. یہاں پر پیٹرن 2 کلر ہے. اگر آپ فل کلر لیتے ہیں تو اس میں ملٹیپل کلرز کے آبجیکٹس بنے بنائے اویلیبل ہیں. آپ جو آبجیکٹ چاہیں چوز کریں اس طرح سے آپ کو پیٹرن جو ہے وہ ڈرا ہوا نظر آئے گا. اس میں ایکچوئل میں صرف کلر اسکیم جو ہے وہ زیادہ ہے. دین نیکسٹ جو ٹول ہے پراپرٹی ہمارے پاس وہ بٹ میپ ہے. بٹ میپ کے اندر بھی بیسکلی کلرز اسکیم اویلیبل ہے. جو چاہیں آپ سلیکٹ کریں, اوکے کریں, وہ کلر اسکیم میں آبجیکٹ جو ہے وہ ڈرا ہو جائے گا. دین اس کے بعد ایک ٹول ہے ٹیکسچر فل ڈائلاگ باکس. ٹیکسچر فل ڈائلاگ باکس کے اندر بنے بنائے پیٹرنس ٹیکسچر جو ہے وہ موجود ہے. آپ سلیکٹ کریں اور اوکے کریں, وہ ٹیکسچر آپ کے آبجیکٹ میں فل ہو جائیں گے. اگر آپ ان کلر میں یہ جو بھی آبجیکٹ آپ چوز کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کو اس میں چینجنگ کرنی ہے کلر میں, جیسے کلاؤڈ میلڈی ہے, اس میں وائٹ کا شیڈ آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں وائٹ کے شیڈ کی جگہ اس میں یلو کا شیڈ آ جائے, تو ہم یلو آبجیکٹ کلر چوز کرتے ہیں, کلاؤڈس کو پریویو کرتے ہیں. دیکھیں کلر کمبینیشن اس میں ہم نے اپنی مرضی کی بنائی, فائنلی اوکے کیا, وہ کلر جو ہے وہ ہم نے چینج کر دیا. یعنی آپ کے پاس بہت سارے ٹیکسچرز ایسے اویلیبل ہیں کہ جن میں آپ اپنی کلر اسکیم جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں, اور آپ فائنلی جب پریویو دیکھیں گے تو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے, اوکے کریں گے, وہ کلرز آپ کے پاس اپلائی ہو جائیں گے. تو آپ ان کو پیٹرنس کو اپنی ٹیکسچر کو اپنی مرضی سے آپ چیک کر کے دیکھیں گے. دین لاسٹ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس انٹریکٹیو فل ٹول ہے, جس کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. یہ کلر کے حوالے سے سارے آپشنس یہاں پر اویلیبل ہیں. جو کلر چاہیں آپ لے لیں, جو پیٹرن آپ چاہیں یہاں سے ڈرا کریں, وہ اسٹائل اور وہ ساری چیزیں آپ کے پاس یہاں پر اپلائی ہو جائیں گی. جبکہ اس کے بعد جو ایک بہت اچھا ٹول ہے ہمارے پاس وہ ہے انٹریکٹیو میش فل ٹول. اس میں بیسکلی آبجیکٹ کے اندر نوٹس آ جاتے ہیں, اور نوٹ سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پرٹیکولر کسی بھی نوٹ کو سلیکٹ کر کے اس کے اندر کوئی بھی نئے کلرز فل کر سکتے ہیں. اپنی مرضی کے نئے کلر اسکیمز جو ہے وہ یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں. نیو کلر اسکیم ایڈ کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا آبجیکٹ جس بھی طرح کا آپ ڈرا کرنا چاہیں یا جو بھی کلر اسکیم آپ اس کے لیے سلیکٹ کرنا چاہیں, وہ کلر اسکیم آپ کے آبجیکٹ پر اپلائی ہوتی ہے. دیکھیں گے, میں جسٹ آپ کو کریٹ کر کے بتا دیتا ہوں. میں پہلے نوٹ سلیکٹ کر رہا ہوں اور پھر جو بھی کلر وہاں مجھے فل کرنا ہے اس کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں, تو وہ کلر اس پرٹیکولر ایریا کے اندر جا کے فل ہو رہا ہے, اور ایک نئی کمبینیشن کلر کی جو ہے وہ یہاں پر کریٹ ہوگی. فائنل ہو جانے کے بعد جب آپ ایرو کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ایسا آبجیکٹ جس میں ملٹی کلر میش آپ نے خود بنایا رہا ہے. اچھا, ان کے نوٹس کو آپ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے اس وقت میرے پاس ایک رو ایک کالم آ رہے ہیں, اگر آپ اس میں بڑھانا چاہیں تو یہاں سے آپ ان کی کوانٹٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں.
بڑھانے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک ساتھ زیادہ ایریا کو سلیکٹ کر کے اس میں زیادہ کلرز یا زیادہ چیزیں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی پرٹیکولر آپشن کو چوز کریں اور اس کے اندر ہی صرف کلر فل کریں, آپ ملٹیپل کام بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کی کوانٹٹی کو کم کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے ان کی راز اور کالمس کی کوانٹٹی کو کم کر دیں, کلر کی مکسنگ جو ہے وہ خود بخود کریٹ ہو گئی اور ایک نیا آبجیکٹ وتھ نیو کلرز آپ کے پاس کریٹ ہو گیا. تو یہاں تک پہنچ کر ایکچوئل میں کورل کے تمام ٹولز میں نے آپ کے سامنے انٹروڈیوس کر دیے. نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو کورل کے کچھ سیمپل پروجیکٹس بنانے کے لیے بارے میں بتاؤں گا, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اگر وزٹنگ کارڈ, لوگو یا گریٹنگ کارڈ اور اس طرح کی چیزیں یا فلائرز اگر ہمیں ڈرا کرنے ہو تو وہ تمام چیزیں کورل پہ کیسے بنتی ہیں. اس سیشن کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ نئے ٹولز انٹروڈیوس کر رہا ہوں. انٹریکٹیو کی ایک پوری سیریز ہے ہمارے پاس ٹولز کی, 7 ڈفرنٹ ٹولز ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہیں اور کس طرح سے بیسکلی ورک کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے انٹریکٹیو بلینڈ ٹول. دیکھیں, اگر 2 ڈفرنٹ آبجیکٹس ہم کریٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل پہلا میں نے اسکوائر ڈرا کیا ایک کلر کے ساتھ, دوسرا میں نے سرکل بنا دیا ود ڈفرنٹ کلر, اور اب میں دونوں آبجیکٹس کو آپس میں مرج کرنا چاہتا ہوں, تو ہم یہاں سے پہلا ٹول سلیکٹ کرتے ہیں انٹریکٹیو بلینڈ ٹول, اور اسکوائر سے رینج بناتے ہوئے سرکل تک کی رینج بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں اس نے اسکوائر اور سرکل کو کی جو ہے وہ رینج ملا دی آپس میں, اور نمبر آف کاپیز اس نے جنریٹ کر دی. اب ان کاپیز کو اگر میں کم کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر ایک ایرو آ رہا ہے, اگر میں ایرو کو اسکوائر کی طرف موو کرتا ہوں تو سرکل کی کوانٹٹی کم ہو گئی, اگر میں ایرو کو سرکل کی طرف لے جاتا ہوں تو اسکوائر کی کوانٹٹی کم ہو گئی, اور اگر میں اس کو مڈل میں رکھ دیتا ہوں تو ایکچوئل جو ہے وہ دونوں طرف ایکول کوانٹٹیز آ رہی ہیں. ان کے ٹولز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹاپ پر, لائک اگر میں ان کے کلرز, ان کے شیڈز وغیرہ چینج کرنا چاہتا ہوں, کسی طرف ان کی پوزیشن کو بڑھانا چاہتا ہوں اور کم کرنا چاہتا ہوں, تو وہ ہم یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. اگر میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو کارنر پہ ہمارے پاس کلیئر بلینڈ کا آپشن ہے, وہ اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. ایکچوئل میں پریکٹیکل لائف میں سرکل اور اسکوائر کا کام نہیں ہوتا ہے, بلکہ زیادہ تر ہم لوگ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر. فار ایگزامپل میں نے ایک سمپل ٹیکسٹ ٹائپ کیا ویلکم, اور اس ٹیکسٹ کی میں ڈپلیکیٹ لے لیتا ہوں, کنٹرول ڈی. ایک ٹیکسٹ کا کلر فار ایگزامپل یلو کر دیتے ہیں, اور فرنٹ پہ جو ہے وہ لائک بلیک کلر ہے. زوم ٹول کی مدد سے اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں تاکہ صحیح سے سمجھ میں آئے, اور پھر ہم لیتے ہیں بلینڈ ٹول, بلیک سے شیڈ بناتے ہیں یلو کی طرف. آپ دیکھیں ایکچوئل میں ٹیکسٹ جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ایک پراپر شیڈ یا ایک خوبصورت افیکٹ جو ہے وہ ہمارے ٹیکسٹ کے اوپر ہم نے یوز کیا. اچھا, اگر میں اسی کی رینج کو لائک اپوزٹ کر لیتا, اس بلیک ٹیکسٹ کو پیچھے رکھ دیتا ہوں, اور اب میں یلو سے رینج بنانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیں اب اس کا فرنٹ پہ جو فیس ہے وہ یلو آ رہا ہے, جبکہ بیک پر جو ہے وہ وائٹ کی طرف, بلیک کی طرف اس کا جو ہے وہ شیڈ جا رہا ہے. تو ڈفرینٹ طریقوں سے ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اپنے ٹیکسٹ کو افیکٹ دینا ہو, اس کے لک کو ہمیں چینج کرنا ہو, تو وہ تمام چیزیں ہمارے پاس بلینڈ ٹول سے ہو سکتی ہے. نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس فریم کا ٹول. فار ایگزامپل میں نے یہاں پر ایک اسکوائر ریکٹینگل ڈرا کیا, اور میں چاہ رہا ہوں اس کی فریمز آ جائیں میرے پاس, تو ہم سیکنڈ ٹول سلیکٹ کرتے ہیں انٹریکٹیو کاؤنٹر ٹول. کاؤنٹر ٹول کی مدد سے جسٹ میں اپنے باکس کی دیکھیں یہاں پر کچھ فریمز جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہوں. اگر مجھے ان کی فریم کی کوانٹٹی کو بڑھانا ہے, یہ دیکھیں فریم کی کوانٹٹی بڑھ گئی, کم کرنا ہے تو میں ان کو کم کر سکتا ہوں. اور ان میں کلرز کے افیکٹ اگر دینے ہیں تو وہ کلر کے افیکٹ وغیرہ ہم لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں. ان کی کوانٹٹی کو میں کم کر دیتا ہوں, بہت نزدیک ہے اس کو دور کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ افیکٹس ہیں, جس طرح سے چاہیں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. کلر انوائرمنٹ, یہاں پر ہمارے پاس کلر سپورٹس چیزیں اویلیبل ہیں. آپ یلو, میں نے دیکھیں یلو سے بلو کی طرف کلرز لیے ہوئے ہیں, یہ کلر ہمیں اپوزٹ ڈائریکشن سے موو کرنے وہ ہم کر سکتے ہیں.
ان کی کوانٹٹی کو اگر بڑھانا ہے تو بڑھا سکتے ہیں, کم کرنا ہے تو کم کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ فریمس آپشنس ہمارے پاس یہاں اویلیبل ہے, جو چاہیں ہم یوز کریں. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فریم جو ہے میں ڈیلیٹ کر دوں تو کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن ہے, ہم اسے یوز کرتے ہوئے اسے ختم کر دیں گے. نیکسٹ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ ایکچوئل میں ہمارے آبجیکٹس میں نوڈ پیدا کر کے اس کے شیپ کو بیسیکلی چینج کرتا ہے. آپ آبجیکٹ کو کسی بھی شیپ, کسی بھی اینگل میں اگر چینج کرنا چاہیں تو وہ ساری آپشنز جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر اویلیبل ہیں. دین اس کے بعد آبجیکٹ یا ٹیکسٹ میں شیڈز اپلائی کر دیں. فار ایگزامپل میں نے ایک سمپل باکس بنایا. آپ کو یاد ہوگا شروع کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ اگر کوئی بھی آبجیکٹ جس پہ اگر آپ شیڈ اپلائی کرنا چاہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ڈپلیکیٹ بنائیے, اس میں بلیک کلر فل کریں اور اس کو آبجیکٹ کے بیک گراؤنڈ پہ ڈال دیں کنٹرول پیج ڈاؤن کی مدد سے. دیکھیں یہ اس کا شیڈو ہم نے بنا دیا. جبکہ پراپر طریقہ یہ کہ آپ آبجیکٹ ڈرا کرنے کے بعد یہاں سے بلینڈ انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں اور آبجیکٹ کا شیڈ جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں. یہاں پر میں آبجیکٹ کا شیڈ جو ہے وہ بیسکلی ڈرا کر رہا ہوں. شیڈ کتنا مجھے چاہیے, آپسٹی کتنی ہونی چاہیے, کتنا وہ ڈل ہونا چاہیے, یہ ہم یہاں سے ڈیفائن کریں گے. اور اگر شیڈو کلر آپ کو بلیک کی جگہ کوئی اور چاہیے تو آپ یہاں سے بلیک کی جگہ کوئی اور شیڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر اسے ختم کرنا ہو تو فائنلی ہم کلیئر ڈراپ شیڈو پہ کلک کرتے ہیں, آبجیکٹ پہ جو شیڈ اپلائی ہو رہے تھے وہ ہم نے ختم کر لیے. اور یہی چیز اب ٹیکسٹ کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگین میں ایک ٹیکسٹ ٹائپ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیکسٹ پر بھی شیڈ اپلائی ہو جائے, تو طریقہ بالکل وہی ہے. آپ ڈراپ شیڈو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی رینج بنا کر اس کو ڈراپ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا شیڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے. پراپرٹی باقی سب کچھ وہی ہے. اگر آپ شیڈ کے کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یا شیڈ کو جو ہے وہ سافٹ اور ہارڈ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اگر ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو کلیئر ڈراپ شیڈو کرتے ہیں, شیڈز ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. شیڈ کے بعد نیکسٹ ٹول ہے انٹریکٹیو اینولپ ٹول. اینولپ ٹول بیسکلی ہمارے ٹیکسٹ پر نوٹ لے آتا ہے جس سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. میں انٹریکٹیو اینولپ ٹول سلیکٹ کرتا ہوں اور اس آبجیکٹ ٹیکسٹ کو میں دیکھیں ایک نیا لک دینے کی کوشش کر رہا ہوں. سارٹ آف یہ فرنٹ سے اتنا جو ہے وہ بڑا ہے اور باقی بیک سائڈوں سے جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا نظر آ رہا ہے. تو ہم اپنے ٹیکسٹ کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اینولپ ٹول کی مدد سے وہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ اینولپ ٹول جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو آبجیکٹ پر نوٹ اپلائی ہو جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ جب آبجیکٹ پر نوٹ آ جائیں تو اس کا مطلب کہ اس میں چینجنگ کرنے کی پرمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو ہم یہاں پر اپنے ٹیکسٹ کو اس کے نوٹ کی مدد سے اس پہ چینجنگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس 3D آبجیکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ٹول اویلیبل ہے. فار ایگزامپل میں ایک سمپل اسکوائر ڈرا کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں 3D کے اندر کنورٹ کر دوں, تو ہم یہاں سے ٹول سلیکٹ کرتے ہیں انٹریکٹیو ایگزیکیوٹ ٹولز اور جسٹ ڈریگ کرتے ہیں اپنے آبجیکٹ کی. یہ دیکھیں اس کی کاپی آ گئی. اب اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو ہمیں کلیئر سمجھ میں آنے لگے گا کہ کس طرح سے بنا ہے. یہ آبجیکٹ کا فرنٹ حصہ ہے, یہ اس کا لیفٹ حصہ ہے اور یہ اس کا باٹم حصہ ہے. اگر میں اس کے کلر کو چینج کر دوں گا تو یہ اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا, جس کے لیے مجھے اس کی پراپرٹی کو یوز کرنا ہوگا. لائک سیکنڈ شیپ جو ہے وہ میں نے اس کا یلو لیا. اب دیکھیں یہ اس کا فرنٹ حصہ ہے جو کہ ریڈ ہے اور یہ اس کا لیفٹ اور یہ اس کا باٹم حصہ یلو ہم نے کر دیا. تو ہم کلرز کو یہاں سے اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں, جو کلر چاہیں ان پر اپلائی کر سکتے ہیں. ختم کرنا ہو تو ہم یہاں سے اس کو کلیئر ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو یہ آبجیکٹ جو ہے وہ دوبارہ ایک فلیٹ شیپ کے اندر تبدیل ہو گیا. لاسٹ ہے ٹرانسپیرنسی ٹول. ہم اپنے آبجیکٹ کو ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر زیادہ تر یہ ٹول یوز ہوتا ہے ہمارا امیجز کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے. فار ایگزامپل میں ایک امیج یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں, فائل, امپورٹ, اور ایک پکچر میں نے یہ سلیکٹ کر لی. اور دوسری پکچر
چلیں دوسری پکچر میرے پاس یہ ہے. اب یہ دو ڈفرنٹ پکچرز ہیں اور میں ان دونوں پکچرز کو آپس میں ملانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کی رینج بنا کر پیج اپ کیا. اب یہ دونوں پکچرز جو ہے وہ جب میں نے مرج کیے تو باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ پکچرز ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں یہ دونوں کو جب میں مرج کروں تو ایک جیسی دکھیں. تو ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی ٹول اور اپنی اس پکچر کی رینج بناتے ہوئے اس کے اوپر سے موو کرتے ہیں, ڈریگ کرتے ہیں. اب دیکھیں پکچر جو ہے وہ اس کے ساتھ مرج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں پکچر آپس میں ایک ہوئی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو اورینج پکچر تھی وہ الگ ہے اور ہم نے آئی کی پکچر کو الگ سے جو ہے وہ ڈرا کیا. اور ہم نے ان دونوں کو آپس میں مرج کرنے کے لیے کیا کیا, ٹرانسپیرنسی ٹول کو سلیکٹ کیا, جسٹ رینج ڈرا کر دی. آپ دیکھیں پکچر جو ہے وہ اس کی رینج ڈرا ہو گئی اور بیسیکلی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں پکچر کو آپس میں مرج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایکچوئل میں یہ ٹرانسپیرنسی ٹول جو ہے وہ ہم لوگ پکچر کے اوپر یوز کرتے ہیں. نیکسٹ جو ٹول ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے پالی لائن ٹول. پالی لائن ٹول عام طور پہ اسٹریٹ لائنز ڈرا کرنے میں استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کوئی اپنی مرضی سے اسکوائر یا کوئی اور شیپ ڈرا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پالی لائن ٹول کی مدد سے آسانی سے ڈرا کر سکتا ہوں. پالی لائن ٹول کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس 3 پوائنٹ کرو ٹول ہے. 3 پوائنٹ کرو ٹول میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کلک کرتے ہوئے لائن ڈرا کرتے ہیں, دین کلک چھوڑتے ہیں اور پھر اس کو جس شیپ کے اندر روٹیٹ کرنا ہے جسٹ بغیر ماؤس کلک کیے, دیکھیں میں موو کروں گا شیپ اس اینگل میں ڈرا ہوگا. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں نے کوئی ہاؤس بنایا اور اس کا ہٹ بنانا ہے تو میں وہ ہٹ یہاں پر بنا سکتا ہوں. اگر مجھے ڈور بنانا ہے تو میں پالی لائن ٹول کی مدد سے سمپل لائنز ڈرا کر سکتا ہوں. اور اگر مجھے گیٹ کی ڈائریکشن کو اوپر کی طرف سے ٹرن کرنا ہے تو میں 3 پوائنٹ کرو ٹول لے کر جسٹ کلک کرتے ہوئے پہلے ایک لائن ڈرا کروں گا اور پھر اوپر کی طرف چلا جاؤں گا. یہ دیکھیں اس کا شیپ جو ہے وہ ڈرا ہو گیا. تو ایکچوئل میں ایک ایسی لائن کی جس میں کرو کے آپشنس اویلیبل ہے, آپ اس کی مدد سے آبجیکٹ کرو کر سکتے ہیں. دین انٹریکٹیو کریکٹر ٹول. انٹریکٹیو کریکٹر ٹول میں اچھی بات یہ ہے کہ جسٹ آپ کلک کرتے ہوئے کسی بھی ڈائریکشن کی طرف جب چلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زگزیگ لائنز جو ہے وہ ڈرا کرتا ہے. عام طور پہ یہ لائنز جو ہے وہ انجینئرنگ پرپز کے اندر یوز ہوتی ہے کہ اگر کوئی میپنگ آپ کر رہے ہیں یا کوئی کوریڈور کا میپ بنا رہے ہیں, کوئی روم کا میپ بنا رہے ہیں تو اس کی کیا ایگزیکٹلی سائزز ہوگی, وہ چیزیں آپ یہاں پر اس ٹول کی مدد سے ڈرا کر سکتے ہیں. ہر ایک ٹول کی پراپرٹی, اس کی لائن, اس کی تھکنیس, اس کے سٹائل, یہ سارے فنکشنز ٹاپ پر اویلیبل ہیں. آپ جب کام کریں تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ایک ٹول کی ڈفرینٹ پراپرٹیز آپ کے سامنے ٹاپ پر آ رہی ہوگی. اب ان تمام ٹول کو یوز کرتے ہوئے ایک فائنل آبجیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. جیسے ابھی ہم لوگوں نے جہاز بنانے کی کوشش کی وزلنگ ٹول سے, ہم لوگوں نے پین ٹول کی مدد سے جو ہے بک بنانے کی کوشش کی, ہم نے کوئی ہرٹ وغیرہ بنایا پالی لائن ٹول سے اور 3 پوائنٹ ٹول سے. اب میں آپ کو ایک 3D پینسل بنانے کی ٹیکنیک جو ہے وہ بتاتا ہوں, وہ کس طرح سے ڈرا ہوتی ہے. انہی ٹولز کی کچھ مدد لیں گے اور کچھ ہمارے پاس پہلے کے ٹولز ہیں جو ہم سیکھ چکے ہیں, اور سیکھیں گے کہ ایک پروفیشنل پینسل اگر ڈرا کرنی ہے تو وہ کیسے ہو سکتی ہے. کچھ چھوٹی چھوٹی سمپل ٹیکنیکس میں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے اگر آپ کسی بھی آبجیکٹ یعنی سرکل کے کارنر پر کچھ لکھنا چاہیں تو پھر کیسے لکھا جائے گا. میں نے ایک سرکل کا آبجیکٹ ڈرا کیا اور یہاں سے ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کر کے اپنے ٹیکسٹ ٹول کو سرکل کے اوپر رکھتا ہوں. تو آپ دیکھیں ٹیکسٹ کی جو عام طور پہ جو شکل ہوتی ہے اس میں اے بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی میں نے اس کو سرکل کے اوپر رکھا آپ دیکھیں اس میں علامت آ جیسا ایک سمبل بنا ہوا گیا. اچھا, تب میں کلک کر کے فار ایگزامپل کچھ بھی نام لکھ سکتا ہوں, جیسے ABC کمپیوٹر سینٹر, میں نے یہاں پر اس کا نام دے دیا اور فائنلی میں اس کی ایرو پہ کلک کرتا ہوں. اب دیکھیں یہاں اس کی پراپرٹیز آ رہی ہیں کچھ. اگر میں اس کے شیپ کو چینج کرنا چاہوں اور اوپن کرنا چاہوں
آؤٹ لائن کے اوپر رکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ پراپرٹیز میں سے میں جا کے چینجنگ کر سکتا ہوں. سرکل کے اندر ٹیکس آنا چاہیے, سرکل کے اوپر ٹیکس آنا چاہیے, سینٹر میں آنا چاہیے, یا کس طرف ٹیکس ہونا چاہیے یہ ہم ڈیفائن کریں گے. ڈائریکشن کیا ہوگی ٹیکس کی یہ ہم یہاں پر ڈیفائن کریں گے. 4 ڈائریکشن سے ہمارے پاس وہ ہم رکھ سکتے ہیں. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ سرکل کی آؤٹ لائن یہ جو وائٹ آ رہی ہے اس کو میں ختم کر دوں تو میں سرکل پہ کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, میرا ٹیکس اپنی جگہ پر ہے. اور یہاں سے میں فونٹ اس کی رائٹنگ چینج کر رہا ہوں, سائز میں اس کی چینج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو باقی ساری پراپرٹی ایز اٹ از ہے, جس طرح سے چاہے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں. اور یہی کام اگر مجھے اسکوائر پہ کرنا ہے, فار ایگزامپل میں نے اسکوائر بنایا اور ٹیکس کا ٹول لے کر اسی ٹیکس کے اوپر رکھتے ہیں, جب علیمت آ بنا ہوا آ جائے تب کلک کر کے میں کچھ بھی ٹیکس لکھ سکتا ہوں, جیسے ویلکم ٹو کورل ڈرا کلاس. ایک سمپل ٹیکس ٹائپ کیا اور اس کو اوکے کرتے ہیں, اسکوائر کو ختم کرتے ہیں کلک کر کے. یہ دیکھیں ٹیکس مجھے نظر آ رہا ہے. ٹیکس کی سائز فونٹ وغیرہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی پاتھ بناتے ہیں, مثال کے طور پر جیسے میرے پاس یہ پینسل فری اینڈ ٹول اویلیبل ہے, میں نے یہاں پر ایک پاتھ بنایا اور اس پاتھ کے اوپر میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں, تو میں نے ٹیکسٹ ٹول لیا, اس کے اوپر رکھا اور پھر میں جو کچھ بھی لکھنا چاہتا ہوں ٹیکسٹ ٹائپ کیا, پاتھ کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا, وہ ٹیکسٹ مجھے اس طرح سے اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اب جس طرح سے ہم نے اسکوائر کے ساتھ کام کیا وہی سارے کام ہم سرکل کے ساتھ اور دوسرے 3 اور ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کریں گے. ہم نیکسٹ ٹول ایلپس ٹول کی طرف چلتے ہیں. جسٹ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈرا کرتے ہیں. سرکل ڈرا ہو سکتا ہے یا اوول ڈرا ہو سکتا ہے, کچھ بھی آپ شیپ ڈرا کر سکتے ہیں. چیزوں کا باقی کام وہی ہے, آپ نے کلر فل کرنا ہے, آپ جسٹ کلک کریں کلر فل کر سکتے ہیں. آپ نے آؤٹ لائن کلر چینج کرنا ہے, آپ رائٹ کلک کریں آؤٹ لائن کلر چینج ہو رہا ہے. آؤٹ لائن اگر آپ کو ویزیبل نہیں ہے آپ آؤٹ لائن ٹول پر جائیے, یہاں سے اس کی تھکنیس کو بڑھائیے, آپ کو آؤٹ لائن ویزیبل ہو گئی. اب آپ بہتر طور پہ اپنے آبجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں. آبجیکٹ کو روٹیٹ کرنا ہے, کلک کریں گے ایکس کے اوپر اور آبجیکٹ کو روٹیٹ کریں گے. ایرو کا ٹول لے لیتے ہیں, آبجیکٹ کو روٹیٹ کر سکتا ہوں. اب چونکہ سرکل ہے تو روٹیشن اتنی کلیئر سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم آبجیکٹ کو سائز میں بڑا چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں, سرکل پہ کلک کرتے ہیں, پہلے نارمل کیا, کارنر پہ ماؤس رکھا, سائز اس کی ہم بڑی چھوٹی کر سکتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں چاروں طرف سے سائز اس کا بڑا چھوٹا ہو, شفٹ پریس کریں گے, سرکل کی سائز بڑی کریں گے. یعنی وہی ساری ٹیکنیک جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسکوائر کے ساتھ ڈسکس کی وہی سارے کام ہم سرکل کے ساتھ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ٹولز ہیں ہمارے پاس وہ اس میں 3 ٹولز مزید موجود ہیں. جیسے پہلا ہے گراف پیپر. اس ٹول کی مدد سے ہم لوگ را اینڈ کالم کا ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا سکتے ہیں. تمام ٹیبل کے اندر کلر ایک جیسے ہی فل ہوں گے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے کلر کو جو ہے وہ الگ الگ فل کریں. آؤٹ لائن کے کلر کو ہم اپنی مرضی سے وائٹ کر دیتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی کالم یا را کی سائز کو آپ اپنی مرضی سے بڑا اور چھوٹا نہیں کر سکتے. پورے ٹیبل کی سائز ایک ساتھ بڑی ہوگی یا پھر ایک ساتھ چھوٹی ہوگی. دین اس کے بعد ٹول ہے ہمارے پاس پالیگن ٹول. ہم پالیگن ڈرا کر سکتے ہیں, جبکہ پالیگن ٹول کے بعد ویو اسپائرل لائنز موجود ہیں, ہم اسپائرل لائن ڈرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپائرل لائن آبجیکٹ چونکہ اوپن ٹو آبجیکٹ ہے تو ڈیفینیٹلی جو آبجیکٹس اوپن ہوں گے اس کے اندر کلر فل نہیں ہوگا, لیکن اس کی آؤٹ لائن کے کلر کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. ناؤ نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں سرکل ٹول, اور سرکل ٹولز میں کیا پراپرٹیز اویلیبل ہیں اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے, تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں. سرکل ٹول کی مدد لے کر جب میں ایک سمپل آبجیکٹ ڈرا کرتا ہوں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آبجیکٹ چونکہ یہ کلوز ہے تو وہ آبجیکٹ جو کلوز ہوں گے اس میں کلر فل ہو سکتا ہے. تو سرکل پراپرٹی میں 3 شیپس ہیں, پہلا سرکل, دوسرا پائے اور تیسرا اوپن شیپ ہے جس کے اندر کلر نہیں ہوگا. جب ہم پائے بناتے ہیں تو سارٹ آف آبجیکٹ جو ہے وہ چارٹ کی شکل بن سکتی ہے. دوسرا آپ نے کارٹون کیریکٹرز کے اندر پیک مین دیکھا ہوگا جو گیمز وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں شیپ, تو وہ پیک مین آپ یہاں پر ڈرا کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل میں نے
پیک مین کا ماؤتھ ڈرا کیا. آؤٹ لائن کلر مجھے ختم کرنا ہے تو میں نے نو کلر پر رائٹ کلک کیا, یہ آؤٹ لائن کلر میں نے ختم کر دیا. کہ جب بھی آپ کو آبجیکٹ کے اندر اگر کلر نہ چاہیے ہو تو آپ وائٹ کلر ڈالنے کی جگہ نو کلر سلیکٹ کریں. نو کلر کوئی کلر نہیں ہوتا, وائٹ کلر اٹ سیلف ایک کلر ہوتا ہے. تو بیسٹ ہمیشہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کلر نہیں چاہیے تو نو کلر لے لیں. اب پیک مین کا جو فیس ہے وہ فرنٹ پہ آنا چاہیے, ٹھیک ہے, لائک فش کا فیس ہے وہ فرنٹ پہ آنا چاہیے. تو یہ فیس, اس کا ماؤتھ جو ہے وہ فرنٹ پہ کیسے آئے گا؟ تو ہم لوگ اس کے ڈاٹ کو لے کر اس کے شیپ کو چینج کرتے ہیں. یہ جو وائٹ رنگ کے ڈاٹ ہوتے ہیں یہ عام طور پہ نوٹ کہلاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نوٹ. اس نوٹ کی مدد لے کر ہم آبجیکٹ کو ری شیپ کر سکتے ہیں. جب بھی آبجیکٹ کے اندر, چاہے آپ کوئی بھی آبجیکٹ ڈرا کریں, اگر آپ کو یہ وائٹ رنگ کے ڈاٹ نظر آ جائیں تو اس کا مطلب اس میں نوٹ اویلیبل ہے, آپ اس کو ری شیپ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ وائٹ رنگ کے ڈاٹ نہیں آ رہے ہیں آپ کے پاس تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, ان کی کوانٹٹی کو بڑھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اسی سرکل کے اندر سے 2 نوڈ آ رہے ہیں, آپ کو زیادہ چاہیے آپ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن یہ سب چیزیں آگے ٹائم ٹو ٹائم ڈسکس ہوتی رہیں گی. فی الوقت میں اس کے ماؤتھ کی پوزیشن کو چینج کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے ایرو کے ٹول کے نیچے سیکنڈ ایک ٹول ہے شیپ ٹول, اس کو سلیکٹ کیا. شیپ ٹول کو سلیکٹ کرنے سے آبجیکٹ کی شکل جو ہے وہ چینج ہو گئی. اس میں جو بلیک ڈاٹ آ رہے تھے سائز کو بڑا چھوٹا کرنے والے, وہ شیپس چلے گئے اور سمپل نوٹ ہمیں کلیئر نظر آ رہے ہیں. میں نے ٹاپ نوٹ کو لیا اور اس کو میں موو کر رہا ہوں. اب اس کو موو کیسے کریں گے, اس میں بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اگر آپ کا ایرو, یہ بلیک رنگ کا جو ایرو ہے میرے پاس, یہ شیپ کے اندر سے چل رہا ہے تو شیپ اس وقت کلوز ہے. اگر یہ بلیک رنگ کا ڈاٹ, میرا ماؤس دیکھیں اس وقت پیج کے باہر, شیپ کے باہر ہے, تو یہ آبجیکٹ اوپن ہو گیا. تو یہ خیال رکھنا کہ جب آپ شیپ کو موو کریں گے تو اگر آپ کا ماؤس شیپ کے اندر چل رہا ہوگا تو آبجیکٹ کلوز ہوگا تو کلر بھی دکھے گا. اگر آپ کا ایرو باہر سے چل رہا ہوگا تو آبجیکٹ تو اس کی شکل تو چینج ہوگی لیکن اس کے اندر کے کلر غائب ہو جائیں گے کیونکہ آبجیکٹ اوپن ہو جائے گا. ناؤ میں نے پیک مین کا فرسٹ فیس اس کو ڈرا کیا, سیکنڈ فیس ڈرا کیا. یہ آبجیکٹ کے ماؤتھ کو میں نے بالکل اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے صحیح کیا. ایرو کا ٹول سلیکٹ کیا, یہ دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ آ گیا. فائنلی میں اس کی آئی بنانا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پر ایک سمپل آبجیکٹ ڈرا کیا اور اس کا کلر میں نے وائٹ فل کر دیا, یا واٹ ایور کلر جو بھی مجھے چاہیے وہ میں نے کلر فل کر دیا. تو میں نے ایک سمپل پیک مین شیپ جو ہے وہ ڈرا کیا. اس کو گروپ میں ڈال دیتے ہیں, رینج بنائی اس کی, یہاں پر گروپ کا آپشن اویلیبل ہے, Ctrl+G شارٹ کٹ ہے, اس کی مدد سے میں نے آبجیکٹ کو گروپ میں ڈال دیا. تھرڈ جو شیپ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ را اینڈ کالم کا گراف پیپر ٹول تھا. گراف پیپر ٹول میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ اس کی را اور کالم کی سائز کو کم اور زیادہ انڈیویجول نہیں کر سکتے, لیکن آپ ان کی کوانٹٹی کو بڑھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر 4 کالمز اور 3 راز آ رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ 3 راز کی جگہ نیچے 2 راز اور آ جائیں. تو آبجیکٹ کو ڈرا کرنے کے بعد آپ اس میں راز ایڈ نہیں کر سکتے. لائک دس, یہاں پر دیکھیں دیا ہوا ہے کالمز اور را. تو میں یہاں پر مزید کالمز دیکھیں ایڈ کروں کوئی فرق نہیں پڑتا, راز ایڈ کروں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آبجیکٹ کو ونس ڈرا کرنے سے پہلے آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنے کالمز کی نیڈ ہے, کتنی راز کی نیڈ ہے, دین آپ اس کو ڈرا کریں گے, ایگزیکٹلی شیپ آپ کا پراپر ڈرا ہوگا. دین اس کے بعد ٹول ہے ہمارے پاس پالیگن ٹول. یہ بڑا انٹرسٹنگ اور مزے کا ٹول ہے بیکاز کہ اس پالیگن ٹول کے اندر نوڈ بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور جب آبجیکٹ کے اندر نوڈ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی شکلوں کو بدل سکتے ہیں, اس کو نئے فیس کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں. فی الوقت ہم نے آبجیکٹ کو پالیگن کے اندر ہی رکھا ہوا ہے اور اس کے 5 کارنرز آ رہے ہیں. ایرو کا ٹول لے لیا میں نے, اس کے 5 کارنرز کی جگہ مجھے اس کے 6 کارنرز چاہیے. ہم نے اس کے کارنرز بڑھا دیے, ہمیں اس کے کارنرز کم کرنے, ہم نے اس کے کارنر کم کر دیے. اس کو اسٹار شیپ میں کنورٹ کرنا ہے, اس کو اسٹار میں موو کر دیا. اسٹار کے کارنر بڑھانے, ہم اس کو کم اور زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں اس کو پالیگن شیپ میں ہی رکھتا ہوں اور اس کے کارنرز بڑھا دیتا ہوں, لائک 15 کر دیتا ہوں, اور یہاں سے شیپ ٹول سلیکٹ کر کے
किसी भी नोट को लेकर इसके अंदर मजीद चेंजिंग्स कर सकता हूं. लाइक इसके स्टार्स देखें मैंने यहां से चेंज किए. स्टार कितना डेप्थ हो, डिप कितनी होगी इसकी, कितना, अगर फॉर एग्जांपल अंदर की तरफ नहीं इसको मूव करना है, इसको बाहर की तरफ मूव करना है, तो हम इसको नए शेप्स दे सकते हैं. तो जितने ज्यादा इसके अंदर शेप्स अवेलेबल हैं, एरोज नोट अवेलेबल हैं सॉरी, आप उसको उतना ही खूबसूरत डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं. शेप टूल की मदद लेकर फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता हूं, और क्रॉस करने के बाद अब इसमें लाइक कलर फिल कर देते हैं. ठीक है, अब ये देखें ऑब्जेक्ट के कलर्स हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं. एक प्रॉपर और एक खूबसूरत शेप जो आमतौर पे आपको डिफरेंट डिजाइन के अंदर यूज करना अगर हो तो आप कर सकते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आप इस पॉलीगन टूल की मदद से आप बना सकते हैं. पॉलीगन टूल के बाद नेक्स्ट है स्पाइरल लाइंस. स्पाइरल लाइन मैंने आपको बताया था जस्ट सिंपल वेव की तरह है, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. इनमें लाइनों की क्वांटिटी है, कितनी लाइंस ड्रॉ हैं. यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल 4 लाइंस है. इन लाइन को हम चेक करते हैं, यहां से स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट सर्कल कंप्लीट हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड, और ये लास्ट में 4. और हर सर्कल के दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल है. ठीक है, आप देखें हर सर्कल का जो स्पेस है वो इक्वल आ रहा है. अच्छा, अगर इसकी भी लाइनों को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बाद में ड्रॉ करने के बाद आप इनकी लाइनों को बढ़ा नहीं सकते. ड्रॉ करने से पहले आप इसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करें, कितनी लाइंस स्पाइरल की आपको चाहिए आप वो डिफाइन करें और देन ड्रॉ करें. चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओपन है इसलिए इसमें सिंपल क्लिक करने से कोई कलर फिल नहीं होगा, लेकिन आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं. स्पाइरल लाइन की एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास. इस प्रॉपर्टी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, लाइनें बिल्कुल वैसी ही ड्रॉ करेगा, लेकिन इसमें फर्क ये होगा कि ये नजदीक से स्टार्ट होकर दूर जाकर खत्म हो रही होगी. देखें इसका जो सर्कल है वो नजदीक से स्टार्ट होते 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 इसमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और लास्ट सर्कल जो है वो बिल्कुल दूर तक चला गया. इसमें भी नोट अवेलेबल है, और हम देख चुके हैं कि जब नोट अवेलेबल होगा तो हम ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से उसके पॉइंट को कहीं भी रख सकते हैं. अब इन्हीं पांचों टूल्स की कुछ एडवांस टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं. पहले मैं इन तमाम टूल्स को रिमूव कर देता हूं. तमाम ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए जस्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, डिलीट का बटन प्रेस करें और अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिमूव करते हैं. नाउ सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करते हैं अगेन, और इस स्क्वायर के अंदर मैं इसके जूम साइज को बड़ा करता हूं ताकि मैं बेहतर तौर पे इसको देख सकूं और उस पर काम कर सकूं. तो मैंने इसके लिए यहां से जूम का टूल लिया और अपने ऑब्जेक्ट की रेंज बना ली एग्जैक्टली. तो मेरा ऑब्जेक्ट क्लियर तरीके से मुझे नजर आ रहा है. अब बात मुझे ये करनी है कि ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल शार्प हैं और स्ट्रेट हैं, इसलिए ये स्क्वायर लग रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसके जो कॉर्नर्स हों वो थोड़े से राउंड हो जाए. तो इसको राउंड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है यहां पर. ये ऑब्जेक्ट लाइक ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर का हमारा लेफ्ट रेक्टेंगल कॉर्नर है लाइक दिस, ये हमारा राइट रेक्टेंगल कॉर्नर है लाइक दिस. इसी तरह से ये बॉटम लेफ्ट है और ये बॉटम राइट हिस्सा है. ठीक है, इस तरह से. अब मुझे इसके कॉर्नर्स चेंज करने हैं, तो मैं यहां से आप देखें इसके कॉर्नर्स को जैसे ही एरो को मूव कर रहा हूं इसके कॉर्नर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं. अगर मैं इसको कम कर रहा हूं तो इसके कॉर्नर्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं. जो राउंड शेप्स बन रहा था वो अब नॉर्मल हो रहा है. जीरो जो है वो खत्म कर देगा और आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं. आप यहां पर डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं 50 नंबर ऐड करता हूं. आप देखें चारों कॉर्नर्स जो है वो इसके राउंड हो गए और एटलीस्ट 50 पिक्सल्स तक जो है वो ये राउंड शेप से मुझे नजर आ रहे हैं. लेकिन एक चीज को गौर करने से ये अंदाजा हो रहा है कि जो भी काम हम एक प्रॉपर्टी के ऊपर कर रहे हैं वो चारों के ऊपर इफेक्ट कर रही है. ठीक है, मैं सिर्फ इस कॉर्नर को यहां से टर्न करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां 50% इसको राउंड करने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली ये चारों के ऊपर इफेक्ट्स आ गया. मैं ऐसा नहीं चाह रहा था. तो अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी एक कॉर्नर को आप अपनी मर्जी से चेंज करें, तो इसकी एक प्रॉपर्टी हम जो है वो क्लोज करते हैं, राउंड कॉर्नर टुगेदर. इस पे जस्ट एक क्लिक करते हैं. देन उसके बाद अब आप जिस भी कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं जस्ट उस पर नंबर ऐड करके एंटर करें. अब आप देखें सिर्फ उसी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है,
باقی تمام جو اس کے کارنرز ہیں وہ ایگزیکٹلی سیم ہے. سملرلی میں دوسرے کارنر کی طرف جا رہا ہوں, اس کو بھی 50% میں نے راؤنڈ کیا, یہ دیکھیں اس سے 50% راؤنڈ ہے. تیسرے کارنر پہ آ رہے ہیں, لائک میں اس کو 25% تک صرف راؤنڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور فورتھ کارنر کو میں 25% تک راؤنڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں شیپ ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے اور اس کے چاروں کارنرز کو اپنے حساب سے ہم نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. اور اگر میں چاہ رہا ہوں ٹوگیدر ایک ساتھ تمام کے کارنر 0 ہو جائیں, تو میں نے ایک پہ 0 ڈال کر انٹر کیا, تمام کے کارنرز آپ دیکھیں ایک ساتھ 0 ہو گئے. پلس جب ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو اس روٹیٹ کی مدد سے اس کو کوئی شیپ بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے اس کے زوم کو پہلے ٹھیک کرنا ہے تاکہ میں ایک فریم بنانے کی کوشش کروں اس اسکوائر کی مدد سے. تو زوم کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ زوم ٹول پہ چلے جائیں اور یہاں پر تھرڈ لاسٹ ٹول ہے زوم ٹو پیج, جس کی شارٹ کٹ ہے شفٹ F4. یا تو آپ ٹول کی مدد لے لیں یا پھر آپ اگر زوم بڑا ہے تو شفٹ F4 کر دیں, یعنی شارٹ کٹ کی کو پریس کریں, آپ کا پیج کا سائز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب مجھے کام یہ کرنا ہے کہ جو آبجیکٹ میں نے اس وقت بنایا ہے اس کو ایک فوٹو فریم یا ایک فش ٹینک کا فریم جو ہے وہ بنانا میں چاہ رہا ہوں. تو میں نے جسٹ ایک سمپل فریم ڈرا کیا. اس کی ڈپلیکیٹ بناتے ہیں. ڈپلیکیٹ بنانے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں سیم سائز اور سیم پراپرٹی کا ایک اور آبجیکٹ مل جائے گا. تو ڈپلیکیٹ کا جو شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول D ہے. ادروائز آپ ایڈٹ کے مینیو میں جاتے ہیں اور یہاں پر ڈپلیکیٹ کی کمانڈ کو یوز کرتے ہیں. تو فی الوقت میں نے آبجیکٹ کی ایک ڈپلیکیٹ کریٹ کر لی. دین اس کے بعد میں ریکٹینگل ٹول ایک اور ڈرا کرتا ہوں اور بالکل ایگزیکٹلی اس کی سائز جو میری فش ٹینک کی پہلے سے فریم بنی ہوئی ہے اس کی سائز کے حساب سے اس کو سیٹ کر لیتا ہوں. زوم سائز اگر سیٹ نہیں ہو رہی ہے, آبجیکٹ سائز اگر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو میں زوم کی مدد سے اس کو ایگزیکٹلی دیکھ سکتا ہوں اور ایرو ٹول کی مدد سے اس کی سائز کو سیٹ کر سکتا ہوں. سائز کو سیٹ کرنے کے بعد اب مجھے اس کو تھوڑا سا اپ کرنا ہے, لائک اس کو 3D شیپ کے اندر کنورٹ کرنا ہے. تو میں نے سینٹر پہ کلک کیا اور یہاں سے اس کو میں نے اس کے ایجز کو اوپر کی طرف کر دیا. سملرلی اس کی ڈپلیکیٹ لی, کنٹرول D, اس کو سیکنڈ کارنر کی طرف موو کیا, میچ کر دیا بالکل, اور ٹاپ والی فریم کو لے کر اس کے ساتھ میچ کر دیا جو ہم نے ڈپلیکیٹ پہلے ہی سیم سائز کی بنا کے رکھی ہوئی تھی. اب اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ ایک سمپل فش ٹینک ہمارا تیار ہو گیا. جسٹ ہم نے وہی ٹول یوز کیا, ٹیکنیک ہماری تھوڑی سی چینج ہوئی. کیسے ہمیں یوز کرنا ہے, کہاں ہمیں یوز کرنا ہے, یہ آئیڈیا ہم نے تھوڑا سا لگایا, آبجیکٹ ہمارا تیار ہو گیا. اب آبجیکٹ کو تیار کرنے کے بعد اس میں ایک جو بیسک پرابلم آئے گی وہ اس کو موو کرنے کی آئے گی یا اس کو ری شیپ سائز چھوٹا بڑا کرنے کی آئے گی, کیونکہ یہ 4 ڈفرنٹ شیپس کی مدد سے بنائے گئے. تو جب میں ایک کو موو کروں گا تو دوسرے کے اوپر دوسرا اپنی جگہ فکس ہے, دوسرے کو موو کرتا ہوں تو تیسرا فکس ہے. ٹھیک ہے, تو میں ان چاروں کو جو ہے وہ ایک ساتھ کیسے سلیکٹ کروں یا موو کروں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایرو کا ٹول سلیکٹ کریں, اس فش ٹینک کی رینج بنائیے. رینج بنانے سے یہ چاروں آبجیکٹ سلیکٹ ہو گئے. دین ٹاپ پر ایک ٹول ہمیں نظر آتا ہے گروپ, ہم اسے گروپ میں ڈال دیں. گروپ کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول G, آپ پریس کر سکتے ہیں, آبجیکٹ آپ کا گروپ میں کنورٹ ہو گیا. گروپ میں کنورٹ کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ اب یہ پورا آبجیکٹ ایک ہو چکا ہے. موو کریں گے, چاروں اس کے آبجیکٹس ایک ساتھ موو ہو رہے ہیں. جو چیزیں ابھی تک ہم لوگوں نے سیکھی ہیں انہی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ ایک چھوٹا سا فلائر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جو ہم لوگوں نے ٹول سیکھے ہیں وہ پروفیشنلی کہاں پر یوز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں سب سے پہلے ایک انسٹیٹیوٹ کا فلائر بنانا چاہتا ہوں, تو میں نے اپنے پیج کی بارڈر بنا دی. اب کچھ چیزیں یہاں پر میں نیو بھی آپ کے سامنے انٹروڈیوس کر رہا ہوں, اس کو بھی ذرا آپ نے نوٹس کرنا ہے. میں نے آؤٹ لائن اس کی بڑی کر دی اور ایک اس کے اندر اسمال آؤٹ لائن اور ڈرا کر دی, اور اس کی آؤٹ لائن کو میں ڈاٹڈ چاہتا ہوں. تو ڈاٹڈ آؤٹ لائن کے لیے ہم لوگ آؤٹ لائن کی پراپرٹی میں اس کا فرسٹ ٹول ہے اس پہ کلک کرتے ہیں جس کی شارٹ کٹ ہے F12. یہ لائن پراپرٹی میں چلے گئے جس میں لائن کلر آ رہا ہے, لائن کی تھکنیس آ رہی ہے, اور یہ لائن کے سٹائل پوائنٹس وغیرہ میں چاہیے تو, اور یہ لائن کا سٹائل ہے.
لائن مجھے چاہیے ڈاٹڈ اسٹائل کے اندر، تو میں نے یہاں سے ڈاٹڈ اسٹائل لائن چوز کی. دین مجھے فائنلی لائن کی تھکنس تھوڑی سی بڑھانی ہے، اوکے کیا، یہ ڈاٹڈ لائن ڈرا ہو گئی. دور سے شاید آپ کو اتنی کلیئر نظر نہیں آئے گی، لیکن جب آپ اس کا زوم سائز بڑھائیں گے تو آپ کو یہ ڈاٹڈ لائن کلیئر نظر آئے گی. لائنوں کے کلر اگر چینج کرنے ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ جسٹ کلک کرتے ہیں اور اپنی لائن کا کلر اپنے حساب سے سیٹ کرتے ہیں. دین فائنل، اب ہم آبجیکٹ کے اندر، پیج کے اندر ایک چھوٹا باکس بنا کر اس پہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ایک سمپل باکس ڈرا کیا، اس کا کلر بلیک کر دیا، ڈپلیکیٹ بنا کر لائک اس کے کلر کو ہم لوگ گرے کلر سے رکھ کر اس پہ ٹیکسٹ ٹائپ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل لائن فونٹ سٹائل اپنی مرضی سے ہم چوز کر لیں، کلر ہم اپنی مرضی سے رکھ لیں. دین اس کے بعد لائک اس انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کورسز آفر ہو رہے، تو ہم ایک اور ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں، آفرز. ہم پیج کے باہر بھی لکھیں اور اس کو پھر اندر لے آئیں، وہ بھی طریقہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیج کے اندر کچھ کام کرتے ہیں اور جب اس کو موو کرتے ہیں تو بارڈر وغیرہ اس کے ساتھ موو ہو جاتی ہیں، تو بہتر یہ کہ آپ پیج کے باہر کام کریں تاکہ آپ کو ڈسٹرب نہ ہو. اچھا، اب دیکھیں یہ ایم ایس آفس جو ہے، یہاں پر جب میں نے ٹائپ کیا تو ایم ایس پیچھے چھپ گیا. میں چاہ رہا ہوں یہ ایم ایس فرنٹ پہ آ جائے، آفس پیچھے چلا جائے. تو اس کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ آپ سینڈ ٹو بیک اور بگننگ ٹو فرنٹ کریں. اس کے لیے ہم جاتے ہیں ارینج کے اندر، آرڈر کے اندر، اور سینڈ ٹو بیک اور بگننگ ٹو فرنٹ جو چاہے آپ کریں. اس وقت میں آفس کو پیچھے لے جانا چاہ رہا تھا تو میں نے ٹو بیک کر دیا. دوسرا طریقہ ہے کنٹرول دبا کے رکھتے ہیں، پیج اپ پیج ڈاؤن کرتے ہیں. پیج اپ کرنے سے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اوپر آتا ہے، کنٹرول پیج اپ، کنٹرول پیج ڈاؤن. یہ دیکھیں ٹیکسٹ اوپر نیچے موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو ڈفرنٹ شارٹ کٹس ہیں. ایم ایس آفس لائک ٹائپ کر دیا ہم نے ایکس پی، اس کو بھی میں بیک گراؤنڈ پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. میں نے کنٹرول پیج ڈاؤن کر دیا، بیک گراؤنڈ پہ چلا گیا. دین کچھ اس کے ٹاپکس ٹائپ کر لیتے ہیں، ورڈ. اب جب پیراگراف صورت کے اندر ٹیکسٹ ہے تو ہم انٹر کر کے ٹائپ کریں گے تاکہ اس کی فونٹ سائز، فونٹ فیس سب کچھ جو ہے وہ سیم رہے. اس کے مجھے بلٹس بنانے ہیں تو میں نے اسکوائر کا ٹول لیا اور کوئی بھی ایک جگہ پر جا کر میں نے جسٹ اسکوائر ڈرا کیا. اپنی مرضی کے کلرز ہم اس میں فل کر دیتے ہیں اور اسی کی ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں، کنٹرول ڈی، اور تمام کو سیٹ کر لیتے ہیں. فائنلی ایڈریس کے لیے کالم بنانا ہے، ہم نے ایڈریس کے لیے ایک جگہ دے دی. اس کو لائک میں بلیک کلر ہی دے دیتا ہوں، یا بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں اس کو بلیک نہیں دیتے، ڈاٹڈ لائن دے رہے ہیں F12. اور اس کے سینٹر پوائنٹ کو میں یہاں سے بلیک کرتا ہوں. سینٹر پوائنٹ کو بلیک کرنے کے میں نے ایک اور باکس بنایا، اس پہ اس میں بلیک کلر فل کر دیا.
بلیک کے اوپر بلیک ٹیکسٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کے کلر کو وائٹ کر لیتے ہیں. نیچے یہاں پر ایک لائن ٹیکسٹ کے لیے رکھ لیتے ہیں. فیس وغیرہ کے لیے ہم لوگ لائک پالیگن شیپ بنا لیتے ہیں. اس کے کارنرز کو بڑھا دیتے ہیں. کلر بلیک فل کر دیتے ہیں. سیکنڈ کلر وائٹ دے دیتے ہیں. تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں. کلر آپ اپنی مرضی سے کمبینیشن بنا سکتے ہیں. میں اس وقت بلیک اور وائٹ کو زیادہ یوز کر رہا ہوں. ٹیکسٹ کے باہر سے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں فی لائک روپیز 1000 اونلی. سینٹر لائن کر لیتے ہیں اسے. یہ ہمارا ایک سمپل بروشر تیار ہے اور اس بروشر میں ہم نے وہی سارے ٹولز فی الوقت یوز کیے جو کہ ہم نے سیکھے ہیں. ایک کا ٹول ابھی بھی ہم نے اسکپ کیا ہوا ہے لائک اسپائرل اور لائک ٹیبل جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی یہاں پر, تو ہم نے اس کو یوز نہیں کیا. اب ہمیں بیسکلی پراپر اندازہ ہو رہا ہے کہ جن چیزوں کو یعنی پہلے ہم نے باکسز سرکل اور لائک اس طرح کی چیزیں سیکھی تھی, لیکن اگر یہی ٹولز کو پروفیشنلی اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو وہ کیا آپ کو آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت بیسک میں نے آپ کو بھی بنا کے دکھایا کیونکہ آج بالکل پہلا سیشن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی سے ریلیٹ جو کچھ سیکھا انہی کے اوپر کام کریں. ڈیفینیٹلی جیسے جیسے ہم آگے چیزوں کو پڑھیں گے, نئے ٹولز ہمارے سامنے آئیں گے تو چیزیں اور کمپلیکیٹو ہوتی چلی جائیں گی, اور خوبصورت کیسے اس کو بنایا جائے گا اور بیوٹی اس میں کیسے آئے گی, چیزوں کو اور کیسے مکسنگ کریں گے, تو یہ سب چیزیں آپ کی آئیں گی. اور گرافک ڈیزائنر کی ایز کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا اپنا دماغ چلنا چاہیے. جیسے بنا ہوا ہے ویسے بناؤ گے یا جیسے دیکھو گے اور ویسے بناؤ گے تو بہت لمیٹڈ ہو جاؤ گے. بہتر یہ ہے کہ اپنے آئیڈیاز کچھ لائیں کہ مجھے ایسا کرنا ہے, مجھے یہ بنانا ہے, تو آپ زیادہ بہتر طور پہ کام کرنے کی پوزیشن پہ ہوں گے. نیکسٹ ٹول کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں جس کا نام ہے نائف ٹول. نائف ٹول کو یوز کرنے کے لیے بھی ہم لوگ ایک سمپل ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں. اس ٹول کا ایکچوئل پرپس یہ ہے کہ آپ شیپ کو دو حصوں میں بریک کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک شیپ ڈرا کیا اور اس پہ کلر میں نے یلو فل کر دیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس شیپ کو میں دو حصوں کے اندر کٹ کر دوں. تو ہم یہاں سے نائف ٹول سلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے شیپ کے اوپر نائف کو اس طرح سے رکھیں گے کہ جب وہ اسٹریٹ ایج اس کا جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہوگا. اگر وہ نائف اس طرح سے اگر ڈاؤن سائزنگ پر ہے تو آپ سلیکشن نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کارنر پوائنٹ پر آ کر اس طرح سے اسٹریٹ نہ ہو جائے. دین آپ کلک کر کے رکھیں گے, یہ اسٹارٹ پوائنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نائف کی کیسے کٹنگ ہو ویسے آپ سلیکشن بنائیں گے, اور جب دوسرے کارنر پہ نائف دوبارہ اسٹریٹ ہو جائے تب آپ اپنا کلک چھوڑ دیں گے. نائف کی مدد سے آپ نے شیپ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. ایرو کا ٹول سلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آبجیکٹ کو موو کر کے دیکھتے ہیں یہ آبجیکٹ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا ہے. تو ایکچوئل میں نائف کا جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹ کو کیسے بھی شیپ کے اندر یعنی دو شیپ عام طور میں یا دو سے زیادہ شیپس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں یا اس کو کٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا مین فائدہ ہے. نائف ٹول کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ اریزر ٹول ہے. اریزر کی مدد لے کر, اس میں ڈائی میٹر ہے اریزر کا, اس وقت ڈائی میٹر چھوٹا آ رہا ہے. اگر میں اریزر کا ڈائی میٹر بڑا کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں ڈائی میٹر بڑا آ رہا ہے. میں اریزر کی مدد لے کر اس شیپ کو بیچ میں سے اریز کرنا چاہتا ہوں. میں نے کلک کیا اسٹارٹ پوائنٹ, سیکنڈ بغیر کلک کیے جسٹ موو کریں گے اور یہ سیکنڈ پوائنٹ پر جا کر کلک کیا یعنی اسٹارٹ ٹو اینڈ پوائنٹ آپ نے بتانا ہے, یہ آبجیکٹ بیچ میں سے اریز ہو گیا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آبجیکٹ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا یا یہ آبجیکٹ دو حصوں میں بنا ہوا ہے. ایکچوئل میں یہ آبجیکٹ ایک ہی ہے. ایرو کا ٹول لیتے ہیں, موو کر کے دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں آبجیکٹ ایک ساتھ موو ہو رہا ہے. آبجیکٹ کو ریسائز کر رہے ہیں تو ایک ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے. جبکہ نائف ٹول کو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ کیا کرتا تھا, آبجیکٹ کو دو حصوں میں بریک کر دیتا تھا اور وہ دونوں حصے سیپریٹ ہو جاتے تھے. آپ دونوں کے ساتھ الگ الگ بہیو کر سکتے تھے. لیکن اریزر ٹول میں ایسا نہیں ہے. آپ اریزر کی مدد سے جسٹ آبجیکٹ کو اریز کرتے ہیں, نہ کہ آپ اس کے حصے بناتے ہیں یا اس کو کٹ کرتے ہیں. یہ جسٹ ہمارا آبجیکٹ اریز ہوا ہے
ہے ابھی بھی پورا ایک ہی شکل کے اندر. اریزر ٹول کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ اسمگ ٹول ہے. عام طور پہ اسمگ ٹول آبجیکٹ کی آؤٹ لائن یا جو بارڈر ہے اس کے ساتھ اچھے سے ریئیکٹ کرتا ہے یا ڈیزائنز وغیرہ بنانے میں یوز ہوتا ہے. اس وقت آبجیکٹ کی آؤٹ لائن کو میں تھوڑا سا بڑا کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے ڈائمیٹر کو میں نے بڑا کر دیا. اس کو فرسٹ ہم کنورٹ کرتے ہیں, ڈونٹ شو دس کر دیتے ہیں, اور اب دیکھیں میں اس کی آؤٹ لائن کو اوپر موو کر رہا ہوں. اپنی مرضی سے میں اس کے کارنرز میں شیپ دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا ڈائمیٹر جو ہے بالکل چھوٹا ہے, میں اس کے ڈائمیٹر کو اپنے حساب سے بڑا کر دیتا ہوں اور اب موو کرتا ہوں. یہ دیکھیں اس کے کارنر جو ہے وہ اپنی مرضی سے میں جو اسٹائل اس پہ دینا چاہ رہا ہوں وہ اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ کمانڈ ہے جو کہ آپ کے آبجیکٹ کے کارنرز کو ری شیپ کرنے میں یا اس کی پوزیشن بارڈر وغیرہ آپ کے اسٹائل کے حساب سے اگر آپ دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. انہی بارڈر کو اگر آپ کسی اور ایفیکٹ کے اندر لانا چاہیں یا کوئی اور اس کی شکل دینا چاہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹول ہے وہ رچ ٹول ہے. رچ ٹول کو بھی استعمال کرنے کے لیے ہم لوگ پہلے اس کو کنورٹ ٹو کرو کر دیں گے اور دین اس کی آؤٹ لائن کی طرف سے گزرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ آؤٹ لائن کے اندر جسٹ اس کے تیت کی طرح, شارپ تیت کی طرح جو ہے وہ کارنرز اس کے کریٹ کر رہا ہے. میں زوم ٹول سے اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ کلیئر نظر آئے. اسمگ ٹول دیکھیں آؤٹ لائن کے اوپر سے جسٹ میں موو کر رہا ہوں, وہ کیا کر رہا ہے اس کی آؤٹ لائنز کو کٹ کر رہا ہے, شیپ جو ہے وہ دے رہا ہے. جتنی دفعہ آپ موو کریں گے اتنی نئی شیپس جو ہے وہ کریٹ کرتا جائے گا. ٹھیک ہے, دین نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس روٹیشن ٹول. آبجیکٹ کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ روٹیشن کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. آپ جسٹ ایرو کی مدد سے ایکس پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ روٹیٹ کر دیں. کل ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایک فریم بھی بنانا سیکھی تھی, جبکہ وہی قریب قریب ٹول ہمارے پاس روٹیشن کا اویلیبل ہے. آپ آبجیکٹ کو یہاں پر روٹیٹ کر سکتے ہیں. اس سیشن کے اندر ہم لوگ ٹیکسٹ ٹول کے متعلق تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. کورل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اور بیسک ٹولز میں ٹیکسٹ ٹول بھی ایک ٹول ہے. اس ٹول کی مدد سے ڈیفینیٹلی ہم ٹیکسٹ کی ٹائپنگ کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا ڈاکیومنٹ جو آپ بناتے ہیں جس میں ٹیکسٹ کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ ریکوائرمنٹ آپ کی اس ٹول کی مدد سے پوری ہو سکتی ہے. ٹیکسٹ لکھنے کے دو ڈفرنٹ طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کریں اور اپنے پیج پر جائیے اور جسٹ سمپل کلک کریں اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک سمپل ٹیکسٹ ٹائپ کرتا ہوں لائک ویلکم. ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس کو رینج میں لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹیکسٹ سے ریلیٹ ٹولز موجود ہیں. اگر یہ ٹول کی لیئر آپ کو نظر نہ آئے تو آپ ونڈو میں جاتے ہیں ٹول بارز میں اور یہاں سے ٹیکسٹ ٹول بار کو اپنی مرضی سے آن یا آف کرتے ہیں. ادروائز عام طور پہ یہ پراپرٹی ونڈو میں سے خود سے ٹول آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو سب سے پہلا ٹول آپ فونٹ فیس اس کا چینج کرتے ہیں, لائک جسے ہم عام زبان میں رائٹنگ کہہ سکتے ہیں. ٹیکسٹ کی رائٹنگ کو آپ چینج کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ہم ٹیکسٹ کی سائز کو اپنے حساب سے کم اور زیادہ کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کو بولڈ, اٹیلک اور انڈر لائن کر سکتے ہیں اور انہی ٹولز پہ کلک کر کے انہیں ختم بھی کر سکتے ہیں. اگر پیراگراف ہم نے لکھا ہے جو کہ ہم اب تھوڑی دیر میں لکھیں گے تو ہم اس کی الائنمنٹ کو لیفٹ رائٹ سینٹر اور جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر بلیٹس اپلائی کیے ہیں تو ہم اس کے انڈینٹ کو آگے اور پیچھے کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک انڈینٹ کا سمبل آ رہا ہے جس کو میں نے یہاں پر ختم کیا. ہم فارمیٹ ٹیکسٹ میں جا سکتے ہیں جہاں سے ہم اس کی مزید سائز, اسٹائل اور فونٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. لائک ایک کمپلیٹ فارمیٹنگ ایریا آپ کے پاس اویلیبل ہے, ون ونڈو آپریشن ہے. آپ یہاں سے جا کے تمام چیزوں کو اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ٹیکسٹ کو انڈر لائن, اسٹیرک آؤٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. اپر کیس کرنا ہے, اسمال کیس کرنا ہے وہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. سب اسکرپٹ, سپر اسکرپٹ کرنا ہے یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ تمام بیسک ٹولز ہیں جو کیریکٹر میں اویلیبل ہے. اس کے بعد الائنمنٹ اس کی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. لائن کے درمیان, ورڈ کے درمیان اسپیسنگ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں
اور ہم اگر کالم پیراگراف سٹائل یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. اور ایفیکٹس کو دینا چاہیں تو وہ ہم دے سکتے ہیں. تو ان تمام ایریاز کو ہم ایک ہی ونڈو آپریشن میں یوز کر سکتے ہیں. اور اگر ہم لاسٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں ایڈٹ ٹیکسٹ کو، تو ہم اس ونڈو کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم نیکسٹ ٹیکسٹ کی ٹائپنگ کر سکتے ہیں. جبکہ اس کے نیچے کی طرف جو ٹولز اویلیبل ہیں وہ ٹیکسٹ کو ڈھونڈنا، ریپلیس کرنا، اسپیلنگ چیک، چینج کیس وغیرہ سے ریلیٹ کمانڈس ہیں. جو مائکروسافٹ ورڈ جن لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ تمام ٹولز ان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. اور اگر آپ نے مائکروسافٹ ورڈ نہیں کیا ہوا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے مائکروسافٹ ورڈ کے ٹیوٹوریلز کو بھی ایک دفعہ ریویو کر لیں، تو ان تمام ٹولز کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. فائنلی ہم ٹیکسٹ کو اوکے کرتے ہیں. یہ ٹیکسٹ ہمارا ٹائپ ہو گیا اور یہاں سے ایرو کے ٹول کو جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ ہم نے اپنے اسکرین پر جو ہے وہ فائنلی دیکھ لیا. ٹیکسٹ کو ٹائپ کرنے کے بعد اب میں اس کے کلر کو اگر چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر کلر کا ٹول اویلیبل ہے جس پر میں جسٹ کلک کرتا ہوں، میرے ٹیکسٹ کی رائٹنگ جو ہے کلر جو ہے وہ میں چینج کر سکتا ہوں. تو ہم کلر چینج کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ ٹول کی مدد سے. سیکنڈلی ٹیکسٹ لکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کریں اور ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ رینج بنا لیں. رینج بنانے کے بعد اس لمیٹڈ ایریا کے اندر ہی ٹائپنگ ہوگی اور آپ کو یہ سم ٹائم جو ہے وہ یہ پریشانی بھی ہو جاتی ہے، سم ٹائم یہ جو ہے وہ اچھی بات بھی ہو جاتی ہے. یہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ ایک لمیٹڈ ایریا میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سمپل کلک کریں اور جو کچھ بھی آپ کو ٹائپ کرنا ہے وہ ٹائپ کریں. لیکن اگر آپ ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر لائک آپ کے پاس ایک اسپیسیفک ایریا ہے جہاں پر آپ کو ٹائپنگ کرنی ہے تو آپ باقاعدہ طور پہ رینج ڈیفائن کریں اور دین اس کے بعد ٹائپنگ کریں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب ٹائپ کر لیں گے تو ٹولز ہیں وہ تو ویسے ہی اپلائی ہوں گے، یعنی ہم اس کو رینج میں لے کر اس کی سائز کو بڑا کر سکتے ہیں، اسے بولڈ اٹیلک انڈر لائن کر سکتے ہیں. تمام ٹولز اس کے اوپر آپ دیکھیں ویسے ہی اپلائی ہو رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا پرابلم عام طور پہ یہ آتا ہے کہ لکھنے کے بعد جب ہم باہر کسی خالی جگہ پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ رینج ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اس کی بارڈر پہ کلک کرتے ہیں تو اس کی سائز کو مزید اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کی اسپیسنگ کو کم اور زیادہ کرنا ہے تو وہ آپ یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ باکس جو ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہم لوگ کنٹرول F8 کی بورڈ میں ایک بٹن ہے ہمارے پاس، کنٹرول F8 ہم وہ بٹن پریس کرتے ہیں. بٹن ایک دفعہ پریس کرنے سے وہ لائنز جو آؤٹ لائن تھی وہ ہماری ختم ہو گئی اور وہ واپس بھی آ جاتی ہے اسی طرح سے کنٹرول F8 پریس کرنے سے. اور اس کا جو مینیو ہے وہ ہے ٹیکسٹ اور یہاں پر دیکھیں دیا ہوا ہے کنورٹ ٹو آرٹسٹک ٹیکسٹ کنٹرول F8. تو آپ جب کنورٹ ٹو آرٹسٹک ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو وہ اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکسٹ کے لیے ایک رینج بناتے ہیں تو اس کے اندر ٹیکسٹ کو کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ اس اسپیسیفک ایریا کے اندر ٹیکسٹ جو ہے وہ کاپی پیسٹ ہوگا. اور یا تو پھر آپ ٹیکسٹ کو امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں ٹیکسٹ پہ باکس پہ پہلے کلک کرتا ہوں، دین اس پہ رائٹ کلک کر کے یا پھر فائل کے ٹیب میں جا کر امپورٹ، اور امپورٹ کے اندر لوکیشن میں دے رہا ہوں ڈیسک ٹاپ اور فائل کا نام ہے میری دی ایسٹ انڈیا کمپنی. اس فائل کو میں نے سلیکٹ کیا اور امپورٹ کیا. آپ دیکھیں اس ایگزیکٹلی رینج کے اندر ہی میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ امپورٹ ہو گیا. اب پھر اس کے بعد باقی تمام فارمیٹنگ ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی ٹیکسٹ کی سائز وغیرہ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، کلر کر سکتے ہیں، بولڈ کر سکتے ہیں. واٹ ایور جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ پرفارم کریں. اگر آپ کو اس کی سائز وغیرہ کو کم زیادہ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اگر فائنلی آپ چاہتے ہیں کہ اس کی یہ بارڈر ختم ہو جائے تو اس کو سلیکٹ کریں اور کنٹرول F8 بٹن پریس کریں. اس سے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے.